بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا عليم. اچھا جی، شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ کل ہمارا آدھا پارا ہو گیا تھا، آگے سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسِ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ، ہاں جی، بچن جو آپ یہ دعا پڑھتی ہیں نا ہوں، اچھا، کون کہہ رہی ہیں یہ؟ جی مائک سب کی میوٹ آ رہا ہے لیکن مجھے آواز آ رہی ہے۔ کون کہہ رہی ہے مجھے پتہ نہیں چل پا رہا۔ میں نا کہہ رہی ہوں بچن ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دوں گی پھر۔ صحیح، آمین۔ اچھا جی، یہاں پر جو اگلی آیت شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 42 سے ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ الانعام کی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کا ایک حال بیان کیا ہے کہ پچھلی امتوں کو جو ہم نے عذاب دیا ہے، ان کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ کس وجہ سے پہنچی ہے۔ اس لیے کہ ہم انہیں پہلے کیا کرتے تھے، بہت زیادہ نعمتوں کے اندر ان کو مگن کر دیتے تھے، اور جب وہ بالکل نعمتوں میں مگن ہو جاتے تھے تو پھر ہم اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے تھے ان نعمتوں کے ملنے کے بعد، تو ہم انہیں کیا کرتے تھے، پھر ان پر تنگی بھیج دیتے تھے، وضرا اور بیماریاں نازل کر دیتے تھے، اور اس کے بعد پھر ان پر مکمل عذاب نازل ہو جاتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور تحقیق ہم نے بھیجا ہے، پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں، إِلَىٰ أُمَمٍ، بہت ساری امتوں کے پاس، ٹھیک ہے، من قبلک، آپ سے پہلے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، پس ہم نے ان کو کیا کر لیا، پھر ہم نے ان کو پکڑا، بالبأساء، تنگ دستی سے، یعنی انہیں تنگی بھیجی، والضراء، اور بیماری بھی بھیجی، یعنی ان پر بیماریاں نازل کر دیں، لعلہم یتضرعون، یہ بیماری اور تنگی کیوں آئی ہے، تاکہ وہ عاجزی اختیار کر لیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں اپنے گناہوں پر، اپنی اس تکبر پر جو انہوں نے کیا نعمتوں کے ملنے کے بعد، اس پر کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کریں، گڑ گڑائیں، تاکہ پھر اللہ تعالیٰ ان سے اس مصیبت کو دور کر دے۔ فلولا، بس کیوں نہیں، اذ جاءہم، ان کے پاس آیا، بأسنا، کوئی عذاب، ان پر کیوں نہیں آیا کوئی عذاب، تضرعوا، کہ وہ کیا کرتے، عاجزی کرتے، ولیکن قست قلوبہم، لیکن جب بھی ان کے اوپر یہ مصیبت آتی تھی، کچھ بھی یعنی عذاب آتا تھا، ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل اور تنگ ہو جاتے تھے، وہ اور زیادہ کفر میں ڈوب جاتے تھے، وزین لہم الشیطان، اور شیطان جو ہے ان کے لیے مزین کر دیتا تھا، یعنی خوبصورت بنا کر پیش کر دیتا تھا، ما کانوا یعملون، ان کے وہ کام جو وہ کرتے تھے، یعنی ان کے سارے کام جو وہ گناہ کرتے تھے، اس گناہ کو وہ شیطان کیا کرتا تھا، ان لوگوں کے لیے مزین کر کے، خوبصورت کر کے پیش کرتا تھا، تاکہ یہ لوگ اپنے گناہوں کو اچھا اور خوبصورت پا کر اور زیادہ اس کے اندر کیا ہو جائے، مگن ہو جائے۔ فلما نسو، بس جب یہ بھول گئے، کیا بھول گئے، ما ذکروا بہ، جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، یعنی قرآن کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر، ان کے انبیاء نے جو جو انہیں نصیحت کی، اس کو وہ بھول گئے، فتحنا علیہم، پھر ہم نے کھول دیے ان پر، ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو آزماتے ہیں تو اس پر کیا کر دیتے ہیں، نعمتوں کا اضافہ کر دیتے ہیں، بہت زیادہ اس کو نعمتیں دیتے ہیں، اور ان نعمتوں کے مل جانے کے بعد انسان کیا کرتا ہے، یہاں فرمایا حتی اذا فرحوا، پھر وہ کیا کرنے، اترانا شروع ہو گئے، یعنی جب بھی کسی کے پاس
اللہ تعالیٰ نعمتوں کی فراوانی لے کر آتے ہیں، نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اس کے لیے دنیا کی زندگی کو کیا کرتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، حتی اذا فرح، پھر وہ انسان اترانے لگ جاتا ہے کہ میرے پاس تو بہت ہے، میرے پاس تو ساری نعمتیں ہیں۔ اور یہ جو مشرکین مکہ تھے، کفار تھے، یہ سارے کیا کہتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا تو کبھی بھی ہمیں اتنا مال و دولت نہ دیتا، ہمیں اتنی فراخی نہ دیتا، تم لوگوں کو تنگی دی ہے، اس کا مطلب اللہ تم سے ناراض ہے، ہم سے ناراض نہیں ہے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب انہوں نے نصیحت کو بھولا، نصیحت کو وہ لوگ بھول گئے، تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان کے اوپر دروازے کھول دیے ہر چیز کے، ساری نعمتیں ان کو دے دی، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ اس پر اترانے لگے، بما اوتوا، جو کچھ بھی ان کو دیا گیا نا اس پر، اخذناہم بغتہ، پھر اچانک کیا کر لیا، ہم نے ان کو پکڑ لیا، بغتہ بہت اچانک، بالکل وہ نعمتوں میں اتنے مگن ہو گئے تھے کہ اللہ کو بھول گئے، اور اللہ نے اچانک انہیں پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، اور اس وقت وہ کیا ہو گئے، بالکل نا امید ہو گئے۔ تب انہیں اندازہ ہوا کہ وہ جو نعمتوں کی فراخی تھی، جو سب کچھ ہمیں مل رہا تھا، وہ کیا تھا، ایک آزمائش کے طور پر تھا۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، فقطع، بس کاٹ دی گئی ہے، دابر، دابر کہتے ہیں جڑ کو، یعنی ان کی جڑ ہی ختم کر دی گئی، القوم الذین ظلموا، کس کی، جنہوں نے ظلم کیا، ایسی قوم کی جڑ ہی ختم کر دی گئی جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اچھا جی، قل، آپ کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا آپ نے دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان اخذ اللہ سمعکم، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سننے والی سماعت کو، یعنی تمہارے کانوں کے اندر جو ایک قدرت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے سننے کی، وہ سماعت تمہاری کیا کر لے، لے لے، اخذا چھین لے، وابصارکم، اور تمہاری بصیرت بھی، یعنی تمہاری بصارت بھی، جو تم آنکھوں سے دیکھتے ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ تم سے چھین لے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دل پر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کر دے، تم لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے، کس چیز کی، تو یہ ساری چیز، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ اگر تمہارے ساتھ کرے، تو من الہ غیر اللہ، تو کون ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی معبود، یاتیکم بھی، تو یہ جو ساری چیزیں اللہ نے تم سے چھینی ہے وہ تمہیں لا کر دے دے، یعنی اللہ کے علاوہ تمہارے پاس اور کون ایسا معبود ہوگا کہ اگر اللہ تمہاری بصارت، تمہاری سماعت سب کچھ چھین لے، تو اس کے بعد تمہیں کون یہ چیزیں واپس کر سکتا ہے۔ انظر کیف، آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوگا، کیف نصرف الآیاتی، کہ ہم اسی طریقے سے کیا کرتے ہیں، کیسے ہم آیات کو گھما پھرا کر، نصرف یعنی الٹ پلٹ کر کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصطفون، اور پھر وہ اس سے کیا کرتے ہیں، یصطفون، روگردانی کرتے ہیں، یعنی جب ان کے سامنے آیات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ایک حکم نازل نہیں کرتے، بلکہ اس کو گھما پھرا کر دوبارہ سے اس کو تذکرہ کرتے ہیں، تاکہ انسان کے دل پر اس کا اثر ہو، بار بار بات اترنے پر کیا ہو، اس کی اس طرف فکر لاحق ہو کہ ایک ہی بات بار بار مجھ سے کہی جا رہی ہے، تو وہ کیا کرے، اس میں غور و فکر کرے۔ اسی لیے فرمایا کہ کیا ہے کہ جب ہم کیا کرتے ہیں، انظر کیف نصرف الآیات، آیات کو ہم بار بار بدل بدل کر جب ہم بیان کرتے ہیں، تو ثم ہم یصطفون، یہ تو پھر بھی روگردانی کرتے ہیں، یعنی اتنی دفعہ انہیں ایک بات کہی جاتی ہے پھر بھی ان پر اثر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد قل، آپ کہہ دیجئے، ارأیتکم، کیا تم نے دیکھا ہے، کیا ان اتاکم عذاب اللہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے پاس عذاب لے آئے، باغتہ، اچانک، بالکل اچانک، تم لوگ بے خبر ہو، اپنی دنیا کی زندگی میں مست ہو، اور اچانک اللہ کا عذاب آ جائے، او جہراتن، یا پھر یہ ہے کہ اعلانیہ طور پر، اعلانیہ طور کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر واضح، تمہیں پتہ چل جائے کہ ہاں یہ آسمان سے ظاہری طور پر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں ہاں بھئی یہ تو ایک دوسرے سے پھیل پھیل کر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، انفیکشن کے طور پر جو ہم بولتے ہیں، یا پھر دوسری ایسی ہوتی ہے بالکل سامنے سے، تمہارے سامنے آسمان سے کیا ہو رہا ہے، عذاب نازل ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہو، تو او جہراتن، ظاہری طور پر، تو حل یہلکو، تو کیا ہوگا، کیا اگر یہ کہ او جہرتن، یہ اعلانیہ طور پر تمہارے اوپر عذاب آ جائے، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو ہرگز مطلب یہ ہے کہ ہلاک نہیں ہوگی، کون نہیں ہوگی، سب لوگ ہلاک نہیں ہوں گے، سوائے کس لوگوں کے، کن لوگوں کے، الا القوم الظالمون، ظالم قوم کے ہی ہلاک ہوگی، یعنی ظالم قوم ہی ہلاک ہوگی، اللہ تعالیٰ باقیوں کو ہلاک نہیں کریں گے اپنے اس عذاب سے، چاہے وہ کیا ہو، ظاہری طور پر ہو یا پھر باطنی طور پر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ صرف ظالموں پر عذاب نازل کرتے ہیں، ایمان والوں پر نہیں کرتے۔ وما نرسل المرسلین، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے، الا مبشرین، مگر کس لیے،
خوشخبری دینے کے لیے، ہم رسولوں کو صرف خوشخبری دینے کے لیے بھیجتے ہیں، ومنذرین اور ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، تاکہ اگر کوئی کیا ہو نافرمانی پر ہو تو اس کو بتایا جائے کہ تم کیا کرو، ایمان کی طرف آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، تم میری بات مانو، تاکہ تمہیں عذاب سے بچا لیا جائے۔ اور اسی طریقے سے الا مبشرین، خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، اگر کوئی نبی کی بات مان لے، اللہ کی توحید اور رسالت پر ایمان لے آئے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے لیے خوشخبریاں ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پر ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں بھی بیان کی ہیں۔ فمن آمنا، پر جو شخص ایمان لے کر آ گیا، واصلح، اور اس نے اپنی اصلاح بھی کر لی، تو فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا۔ والذین کذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کیا کر دیا، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، یمسہم العذاب، تو ان کو کیا ہو جائے گا، عذاب پہنچے گا، بما کانوا یفسقون، عذاب کیوں آئے گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، ٹھیک ہے، نافرمانی کے سبب ان پر عذاب آئے گا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لا اقول لکم، میں تم سے ایسی بات نہیں کہتا کہ عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان مشرکین مکہ سے جا کر کہہ دیں، میں تمہارے سامنے یہ بات نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور کیا ہے، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب کی باتوں کو جانتا ہوں، ولا اقول لکم، اور نہ ہی میں تم سے یہ بات کہتا ہوں کہ انی ملک، کہ میں فرشتہ ہوں، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے آپ انہیں جا کر وضاحت دے دیں کہ میرے پاس تو دنیا جہاں کے خزانے نہیں ہیں، کیونکہ خزانوں کا مالک اللہ ہے، اور اسی طریقے سے غیب کا علم مجھے نہیں ہوتا، صرف اور صرف کس کو ہوتا ہے، اللہ کو ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے کیا ہے، تو مجھے یہ کہتے ہو کہ ایک بشر کو کیوں بھیجا، فرشتے کو کیوں نہ بھیجا، تو یہ بات کہی جا رہی ہے، ولا اقول لکم، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، ان اتبع، اگر تم کیا کرتے ہو، میں جو ہے، ان اتبع، میں جو ہے پیروی کرتا ہوں صرف اور صرف کس چیز کی، ما یوحی الیہ، جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتے ہیں، جو مجھے بتاتے ہیں، میں صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں، میں اضافی چیزوں کی طرف نہیں آتا، اور نہ ہی میں خود کو فرشتہ کہتا ہوں کہ مجھے پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بخشایا ہوں، ایسا بھی نہیں ہے، جیسے تم بشر ہو ویسے میں بشر ہوں، مجھے جو حکم دیا جاتا ہے میں اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، اور وہی حکم تمہارے لیے بھی ہے، تم کیا کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا اعمیٰ کہتے ہیں اندھے کو، کیا اندھا اور بصیر جو دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے، نابینا اور بینا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے، مطلب یہ ہے کہ ایک تو تمہارے سامنے قرآن اور آیات اور توحید اور رسالت بیان کیا جا رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، اس کو دیکھتے نہیں ہو، اندھوں کی طرح اس پر کیا کرتے ہو، اس سے منہ پھیر لیتے ہو، تو کیا ایک اندھا شخص جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا، نہیں سنتا، نہیں دیکھتا نشانیوں کو، اور ایک وہ جو اللہ کی نشانیوں کو، علامات کو دیکھ کر ایمان لے آتا ہے، کیا یہ ایمان والے اور یہ اندھا جو جس نے کفر اختیار کیا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ چیز اگر انسان دیکھے تو اس سے اس کو کیا ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں انسان کو سمجھانے کے لیے، وَأَنذِرْ، اور آپ ڈراؤ بھی اس چیز کے ذریعے سے، یعنی یہ جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے، وَأَنذِرْ، آپ اس سے ڈرائیں، الَّذِينَ يَخَافُونَ، ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں، ان يحشروا الى ربهم، کس چیز سے ڈرتے ہیں، کہ انہیں جمع کیا جائے گا ان کے رب کے پاس، لیس لهم من دونی، کہ نہیں ہوگا ان کے لیے، من دون ہی، اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ، ولی، کوئی دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع، اچھا، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اور آپ کیا کریں، اس چیز کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، کس کو ڈرانا ہے، جو پہلے سے ڈرتے ہیں اس چیز سے، کہ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، کہ وہ اپنے رب کی طرف کیا ہو جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، جن کو آخرت کا، قیامت کا یقین ہے، انہیں کو جا کر ڈرائیے، تاکہ انہیں ان کے اندر مزید خوف پیدا ہو، اور وہ کیا کریں، نیک اعمال کریں، لَيْسَ لَهُمْ، اور وہ انہیں پتہ ہے کہ لَيْسَ لَهُمْ، کوئی نہیں ہے، من دونہ، اللہ کے علاوہ، ولی، ان کا کوئی مددگار، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا، لعلہم یتقون، آپ نے مزید جا کر ان کو کیوں ڈرانا ہے، اس لیے کہ لعلہم یتقون، وہ ڈر جائیں اور ایمان کی طرف آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جب قریش مکہ جو سردار تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آتے ہیں اس غرض سے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور جب آگے آتے ہیں تو حضرت صہیب اور حضرت عمار جو ہے وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں، یہ غلام ہوتے ہیں نا، یعنی
बहुत गरीब तबके के लोग थे ये लोग। तो जब उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तो ये लोग बैठे हुए हैं, मतलब हमारे गुलाम, हम हमसे कमतर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप क्या करें, जब भी हम मजलिस में आए ना, आप इनको हमसे दूर कर दें, यानी हमें आगे बिठाएं, इनको दूर कर दें, और जब हम चले जाए ना फिर भले आप इनको अपने साथ बिठा लें, लेकिन अभी हमारी शान और शौकत ये है कि हम गुलामों के साथ नहीं बैठ सकते। तो क्या कहते हैं, इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए और ये आयत नाजिल हुई, क्या वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम, कि आपने उन लोगों को दूर ही नहीं करना अपने आप से जो अल्लाह की तड़प लेकर, अल्लाह ताला को हकीकी जानकर क्या करते हैं, ईमान लेकर आते हैं, जिनके दिलों में हकीकी ईमान है, आप उनको दूर ना करें इन लोगों की वजह से जो आकर क्या करते हैं, अपनी बड़ाई बयान करते हैं कि हम तो आला खानदान से हैं, हम सरदार हैं, हमारे लिए स्पेशल जगह होनी चाहिए। तो यही चीज है कि ईमान के अंदर अल्लाह ताला ने क्या किया, सबको बराबरी का दर्जा दिया है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। अल्लाह ताला ने हर एक को बराबर का दर्जा दिया है कि जिस तरीके से एक आम शख्स अल्लाह के यहाँ मुअतबर है, इसी तरीके से दूसरा शख्स भी अल्लाह के यहाँ मुअतबर है। सिर्फ अल्लाह के यहाँ अहमियत किस चीज़ की है, तकवा की। जो जितना परहेजगार होगा, जो जितना नेक होगा, अल्लाह के यहाँ उसका ज्यादा मकाम है। लेकिन एक माशरे के एतबार से देखा जाए तो कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, तो इसी वजह से ये आयत नाजिल हुई। और एक मरतबा दोबारा भी ऐसा वाक़या हुआ। कहा जाता है कि सरदार आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप ना क्या करें, इन गुलामों को हमसे दूर कर दें, हम लोग क्या है आगे बैठेंगे। तो हज़रत उमर उस वक्त बैठे हुए थे, तो हज़रत उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ठीक है, आप ना थोड़ी देर के लिए इनको क्या कर दें, बाहर भेज दें, मतलब ये जो गुलाम बैठे हैं उनको थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दें, और फिर आप देख लें कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं, क्या हकीकत में ये ईमान लाना चाहते हैं या फिर ऐसी बातें कर रहे हैं ना, ताकि आप तन्हाई में इनकी बात मालूम कर लें, दिल का हाल। तो उसी वक्त जो है ये आयत नाजिल होती है, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर को पढ़ के बताते हैं। तो हज़रत उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर माफ़ी मांगते हैं कि आप मेरे लिए अल्लाह से इस्तग़फ़ार कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे कि मैंने क्यों ऐसी राय दी कि ईमान वालों को खुद से दूर करने के लिए कहा। अल्लाह ताला ने मेरी क्या कर दी, मेरी जो है मेरे कौल की तरदीद कर दी कि हकीकत में ईमान वालों का ज्यादा मकाम है इन बादशाहों, इन सरदारों से। ठीक है, तो इस वजह से फिर हजरत उमर ने उस बात पर माफी मांग ली। वला ततरुदिल लदीना, ततरुद कहते हैं निकालना, धुतकार देना, अपने आप से दूर कर देना। ठीक है, वला ततरुदिल लदीना, कि आप क्या करें, ना निकालें, अल्लदीना उन लोगों को, यदऊना रब्बहुम जो अपने रब को पुकारते हैं, यानी उनके दिल के अंदर खुदा है, बिलगदाती सुबह के वक्त भी, वल आशी शाम के वक्त में, युरीदूना वजहहू वो क्या चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वजहहू अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं। यानी ये जो ईमान वाले आपके पास बैठे हुए हैं, ये तो सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं, इन लोगों की तरह बड़ाई नहीं चाहते। मा अलैका मिन हिसाबिहिम, आप पर कोई हिसाब किताब नहीं है, मिन शैइन कुछ भी, वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै, और ना ही आपका हिसाब जो है उनसे लिया जाएगा, मिन शैइन कुछ भी, यानी आपका हिसाब इन लोगों से नहीं लिया जाएगा, ये जो सरदार है मुशरिकीन है, और ना ही आप के जो क्या कहते हैं, आपसे हिसाब लिया जाएगा इन मुशरिकीन का। हर एक अपना अपना हिसाब खुद देगा। लिहाजा आप क्या करें, बस ईमान वालों को अपने साथ रखें। पता तो रोदा हूँ, बस अगर आप निकाल देंगे ना इनको, ईमान वालों को अपने आप से दूर कर देंगे, अपनी मजलिस से निकाल देंगे, फतकून मिन ज़ालिमीन, तो आप तो जालिमों में से हो जाएंगे कि आपने क्या कर दिया, अल्लाह के पसंदीदा बंदों को, अल्लाह वालों को क्या कर दिया, खुद से दूर कर दिया। वह कज़ालिक फतन्ना, और इसी तरीके से हमने आजमाया है, बाअदहुम बिबाअद लियक़ूलू उनमें से बास को, यानी कुछ लोगों को आजमाया है, लियक़ूलू ताकि वो ये कहें कि अहाउलाई, क्या यही है कि मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना, कि जिन पर अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, मिन बैनिना हमारे दरमियान में से, मन्ना एहसान कर दिया, यानी हम सब यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उनमें से जिन पर एहसान किया है, एहसान किन पर किया है, यानी ये सहाबा की जो तारीफ बयान की कि ये तो बिलगदाती वल आशी, ये सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं, युरीदून वजहू अल्लाह की जात को चाहते हैं, उसकी खुशनुदी चाहते हैं। तो इन लोगों को अल्लाह ने क्या कर दिया, एहसान किया इनके ऊपर, कि इनकी तारीफ की कि ये क्या करते हैं, अल्लाह की जात के लिए ही अपने आप को मुख्तस किए हुए हैं। तो मन अल्लाह अलैहिम मिन बैनिना, कि हमारे दरमियान में से अल्लाह ताला ने इनको चुन लिया है। अलैहिस्सलाहु बिअलमा, क्या अल्लाह ताला नहीं चाहता, या ओ सॉरी, अल्लाह ताला नहीं जानता, बिअलमा बिशाकिरीन, के कौन है ज्यादा शुक्र करने वाला। ठीक है, अल्लाह ताला ही ज्यादा शुक्र करने वालों को बखूबी जानता है।
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں وہ لوگ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، کہ جو کیا کرتے ہیں، ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سلام، آپ ان سے سلام کیجیے، علیکم، ان پر سلامتی بھیجیے، كتب ربكم على نفسه الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے، یعنی كتب ربكم، آپ کے رب نے، على نفسه الرحمہ، ان کے اوپر کیا کر دیا، علی نفسہ الرحمہ، اپنے نفس پر، الرحمہ، رحمت کو لازم کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کرتے ہی یہ کہا کہ آج سے مجھ پر میرے غضب سے زیادہ میری رحمت غالب آ گئی ہے، مطلب میں رحم کا معاملہ زیادہ کروں گا، غضب والا معاملہ بہت کم کروں گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر کیا لازم کر دیا ہے، رحمت کو لازم کر دیا، کہ میں نے اپنے بندوں پر رحم ہی کرنا ہے۔ انہ من عمل منکم سوء، مگر یہ کہ جو کیا کرے، من عمل منکم، تم میں سے ایسے اعمال کرے، سوءا بجہالہ، جو برے اعمال ہیں، بجہالت، جہالت کے سبب، یعنی جس کو یعنی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننے سمجھنے کے باوجود بھی کیا کرے، برے اعمال کرے، تو اس نے تو جہالت کی نا۔ ثم تاب من بعد ہی، جہالتن کا مطلب یہ ہے کہ غلطی سے اس سے یہ کام ہو گیا، ٹھیک ہے، ثم تاب من بعد ہی، پھر اس نے اس کے بعد توبہ کر لی، یعنی کوئی برا کام کرنے کے بعد اس نے توبہ کر لی، وہ اصلح، اور اصلاح بھی کر لی۔ آپ دیکھیے جہاں کہیں بھی توبہ کا لفظ آتا ہے اس کے بعد اصلاح کا لفظ آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، اپنے آپ کو نیک کاموں میں مشغول رکھنا ہے، تاکہ جو گناہ ہو گیا اس کا کفارہ ادا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں پر جو ہے ایک واقعہ ہے کہ ایک اعرابی آ رہا تھا سامنے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، آپ نے اس کو دور سے دیکھا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا یہ تمہارے پاس آ رہا ہے۔ وہ قریب آیا اور اس نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نا اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، تو اس نے بتایا کہ میں اپنے لوگوں اور اپنے قبیلے والوں کی طرف سے آیا ہوں، یعنی وہاں سے آیا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے، تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کہو کیا کہنا ہے، میں ہی اللہ کا نبی ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ نا مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم کیا کرو، لا الہ الا اللہ کہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہی اللہ کا نبی اور رسول ہوں، بندہ ہوں، اور اسی طریقے سے تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور لوگوں کو بھی اچھی اچھی ترغیب دو۔ تو یہ کہہ کر وہ کیا، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اور پھر اس کے بعد کیا، اپنے قبیلے کی طرف واپس جانے لگا۔ تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ اس کی اونٹنی کا پاؤں جو ہے کسی گڑھے کے اندر پھنس جاتا ہے، وہ نیچے گر جاتا ہے، اور وہیں پر جو ہے اس کا سر پھٹ جاتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر لازم کر دیا کہ میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں، کیوں، اس لیے کہ یہ میرے پاس ایمان کی غرض سے آیا تھا اور ابھی ابھی اس نے کلمہ پڑھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو دیکھو جا کر، انہوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ تو اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کیا کرو، اس کے لیے اچھا انتظام کرو۔ پھر اس کے لیے غسل کا، کفن کا انتظام کیا گیا۔ اس کو جب قبر میں داخل کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بغلی کیا بناؤ، قبر بناؤ، یعنی وہ اندر کی طرف جو ہوتی ہے نا جس میں مردے کو لٹایا جاتا ہے، وہ والی قبر بناؤ۔ وہ قبر بنائی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، بہت تھوڑے سے عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے درجے کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انہوں نے تو ابھی صرف کلمہ پڑھا تھا، کوئی ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی، کوئی ایک نہ زکوٰۃ ادا کی، نہ حج کیا، نہ اللہ اکبر۔ ہاں جی بتائیے گا، اب آواز کلیئر ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا. اچھا. انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، ان میں سے جو شخص بھی کیا کرتا ہے غلطی سے، جس سے کیا ہو جاتا ہے بجہالہ، لا علمی میں، سوءا کوئی برا عمل ہو جاتا ہے، ثم تاب من بعدہ، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے، واصلح، اور اپنی اصلاح بھی کر لیتا ہے، فانہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وکذالک نفصل الآیات، اور اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان، تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ظاہر ہو جائے سبیل المجرمین، مجرموں کا راستہ، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اور کون ہے جو مجرموں کا راستہ اپناتا ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، انی نہیتو، کہ میں کیا کرتا ہوں؟ میں روک دیا گیا ہوں، ان اعبد الذین، اس چیز سے، تدعون من دون اللہ، جس کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو. قل، آپ کہہ دیجئے، لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا. اچھا، یہ کس وقت کا واقعہ ہے؟ کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کو بلاتے ہیں. اچھا، ان کے پاس جو ہے مشرکین مکہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا اپنا بھتیجا ہے جس کی تم نے خود اس کی کفالت کی ہے نا، یعنی اس کے پہلے دادا نے پرورش کی تھی، دادا کا انتقال ہونے کے بعد چچا نے کی تھی نا، تو کہا کہ اس کی کفالت تو تم خود کر رہے ہو، تو تمہاری بات تو یہ ضرور مانے گا تمہارا بھتیجا. تم کیا کرو؟ اس کو بلاؤ اور اس سے کہو کہ جس طریقے سے یہ لوگوں کے سامنے کیا کر رہا ہے؟ تبلیغ کرتا پھر رہا ہے، اس چیز سے باز آ جائے اور ہمارے خدا کی بات بھی مانے. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ ہمارے خداؤں کو بھی مانے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھلے اپنے خدا کی بھی پیروی کرے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے معبودوں کو بھی مانے. تو حضرت ابو طالب جو ہے آپ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے. تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی چچا. تو کہتے ہیں کہ نا یہ میرے پاس آئے ہیں مشرکین مکہ، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کرو؟ اللہ کے علاوہ ان کے معبود کی بھی پیروی کرو، مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں ان کا بھی تذکرہ کر دیا کرو، تاکہ جو کافر لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ہاں یہ مذہب بھی صحیح ہے، اور سب آپ کی طرف نہ پلٹ کر آ جائیں وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائے، انی نہیت ان اعبد الذین، مجھے تو اس چیز سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان چیز کی پیروی کروں، ان کی اطاعت کروں جن کی آپ کرتے ہو. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات ماننے کے لیے نہیں ہوں. تو پھر ابو طالب کہتے ہیں کہ اس طریقے سے تو کیا ہو جائے گا؟ بہت زیادہ اختلاف شروع ہو جائے گا، یہ لوگ تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کیا کر لو، میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، تو بھی میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، یعنی آپ لوگوں کی پیروی نہیں کروں گا. تو اس کے بعد لوگوں نے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے چچا کو بھی ملامت کرنا شروع کر دیا کہ یہ تمہارا بھتیجا ہی ہے لیکن تمہاری بات نہیں مانتا. ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت کی آیت ہے. قل انی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اس چیز سے روک دیا گیا ہوں کہ اعبد الذین، کہ میں ان کی پیروی کروں، ان کی عبادت کروں، تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. قل، آپ کہہ دیجئے، لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کی پیروی ہرگز نہیں کروں گا، یعنی جو تم چاہتے ہو وہ بات تو میں نہیں مانوں گا. قد ضللت اذا، میں کیا ہو جاؤں گا؟ گمراہ ہو جاؤں گا. کب؟ اذا، اس وقت. وما انا من المہتدین، جب کیا ہوگا؟ جب آپ کی بات مان لوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت والوں میں سے نہیں ہوں گا، یعنی پھر میرے لیے ہدایت ہی نہیں بچے گی کہ میں کفار کی پیروی کرنے والا بن جاؤں گا. قل، آپ کہہ دیجئے، انی علی بینۃ من ربی، کہ بے شک میں جو ہوں علی بینۃ، واضح دلیل پر ہوں، میرے ربی، جو میرے رب کی طرف سے، یعنی میرے رب نے مجھے جو وضاحت دی ہے، مجھے جو دلیل دی ہے، جو توحید اور رسالت کا جو پیغام دیا ہے، میں تو اس پر ہوں. وکذبتم بی، اور تم نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ جھٹلا دیا ہے. ما عندی ما تستعجلون، اور نہیں، اور ما عندی، میرے پاس نہیں ہے، ما تستعجلون بھی، جس کے بارے میں تم جلدی کر رہے ہو. یہاں پر کیا جلدی کر رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنی ساری جو ہے اتنے سارے معجزات تھے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارا تھا اور وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ وہ اندھوں کو ٹھیک کر دیتے تھے. تو آپ کے پاس کوئی اتنا بڑا معجزہ کیوں نہیں ہے؟ مطلب آپ ساتھ لے کر کیوں نہیں گھومتے؟ جیسے وہ ہر وقت اپنی عصا ساتھ لے کے گھومتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا معجزہ تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر وقت جو ہے زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور اسی طریقے سے
क्या कहते हैं, अंधों को ठीक कर देते थे, ऐसा वाला मुआवजा आपके पास क्यों नहीं है? तो मा इंदी मा तस्ताजिलून बिही, जिसकी तुम जल्दी कर रहे हो वो मेरे पास नहीं है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, मगर ये है कि जो हुक्म अल्लाह देगा वही होगा। यानी अल्लाह ताला अगर मुझे मुआवजात दे सकते हैं तो ही मैं क्या करूँगा, उस पर अमल पैरा होऊँगा। यक़ुस्सुल हक़्क़, वो हक़ को बयान करता है, वो हुआ खैरुल फ़ासिलीन, और अल्लाह ताला ही बेहतरीन फैसला करने वाला है। ठीक है, मुआवजात के ज़रिए से करे, किसी भी तरीके से करे, लेकिन वो क्या करने वाला है, बेहतरीन फैसला करने वाला है। कुल, आप कह दीजिए, लौ अन्ना इंदी, अगर मेरे पास वो सब आ जाए, यानी वो सारी चीज़ें इख्तियारात वही आ जाएँ, जैसे हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास मुआजिज़ात थे, तो क्या होगा, मा तस्ताजिलून बिह, जिस बारे में तुम क्या कर रहे हो, जल्दी कर रहे हो, तो लक़ुदियल अम्रु बैनी व बैनकुम, तो फैसला हो जाएगा, अम्रु मामले का, इस मामले का कि कौन सही है कौन गलत है, ये फैसला हो जाएगा बैनी व बैनकुम, तुम्हारे और मेरे दरमियान। यानी जब मुआजिज़ा आ गया और मुआवज़े के बाद भी तुमने अगर इनकार किया, अल्लाह ताला की नाफरमानी की, तो फिर उसके बाद तो फैसला ही होना है। अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि क्या हो जाएगा, फिर तो फैसला हो जाएगा, फिर फ़ौरन से अज़ाब आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने खुद अपने मुँह मांगे से क्या मुआवज़ा मांगा है। वल्लाहु अअलमु बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला तो ज़ालिमों को खूब अच्छे से जानता है। व इंदहु मफ़ातिहुल गैब, और उसी के पास ही है गैब की चाबियाँ, यानी अल्लाह ताला के पास ही सारे गैब का इल्म है, खजाने हैं, और जो है दुनिया और आखिरत, ओ सॉरी, हाँ, दुनिया और आखिरत है, आसमान और ज़मीन है, जो भी है उसके जो भी खजाने हैं, जो भी गैब की बातें हैं, उन सब की चाबियाँ, उन सब की मालूमात किसके पास है, अल्लाह के पास है। ला यालमुहा इल्ला हु, नहीं जानता उसको कोई मगर अल्लाह के अलावा, यानी अल्लाह के अलावा उन गैब की बातों को कोई नहीं जानता। व यालमु, और वो जानता है, मा फिल बर्रि वल बहरी, जो कुछ भी बर और बहर में है, यानी कि खुश्की में है, समंदर में है, समंदर की तह के अंदर भी जो चीज़ है वो भी अल्लाह के इल्म में है। खुश्की के ऊपर जो मामूली सा कीड़ा है, या बहुत बड़ा जानवर है, बहुत चलता फिरता इंसान है, या मुर्दा है, ज़मीन के अंदर है, उन सब का हाल किसको मालूम है, अल्लाह को मालूम है। वमा तस्कुतु, और नहीं गिरता, मिन वरक़तिन, कोई भी पत्ता, यानी इस दरख्त से कोई एक पत्ता भी नहीं गिरता, इल्ला यअलमुहा, मगर उसका इल्म अल्लाह को होता है। वला हब्बतिन, और कोई भी दाना ऐसा नहीं है, फी ज़ुलुमातिल अर्दी, जो ज़मीन के अंधेरों के अंदर हो, यानी अगर किसी ने कोई दाना डाला है कि इससे कोई पौधा उगे या कोई खाद वगैरह कुछ भी, अगर वो ज़मीन के अंदर भी, अंधेरों के अंदर भी है ना, तो भी उसका इल्म किसको है, अल्लाह को है। वला रत्बिन, और कोई भी, और ना ही कोई भी तर चीज़, वला याबिसिन, और ना ही कोई खुश्क चीज़, यानी खुश्क हो, तर हो। तर का मतलब ये कि ताज़ा तरोताज़ा चीज़ जो मज़ीद उग रही है, जिसमें मज़ीद इज़ाफ़ा हो रहा है, उसका इल्म भी अल्लाह को है। और जो बिल्कुल याबिस, खुश्क हो गई है, अब मज़ीद उसके अंदर कोई, जैसे दरख्त होता है, हरा-भरा एक दरख्त होता है, उसने मज़ीद बढ़ना है, उसके फल होंगे, उसके फूल होंगे, उसके पत्ते बढ़ेंगे, उसका कद बढ़ेगा, सारी चीज़ें अल्लाह ताला के इल्म में हैं, ठीक है? वला याबिसिन, और जो खुश्क है, जो दरख्त अच्छा भला बिल्कुल सही तरोताज़ा था, हरियाली के साथ था, लेकिन वो एकदम से खुश्क होना शुरू हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, सूख गई, लाठी बन गई, तो उसको, उसका भी इल्म किसके पास है, अल्लाह के पास है। इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन, मगर ये कि वाज़ेह रोशन किताब में मौजूद है, यानी इसका इल्म भी अल्लाह ताला के पास मौजूद है। व हुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम, और अल्लाह तो वो है, यतवफ़्फ़ाकुम, जो तुमको मौत देता है, बिल्लैली, रात के वक़्त में। रात के वक़्त में कौन-सी मौत आती है? यानी जो नींद तुम पर तारी हो जाती है, वो एक तरह की मौत है। उसके अंदर तुम चल फिर नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, मतलब ये है कि तुम बिल्कुल पुरसुकून हो जाते हो, सारे दिन की थकन और उलझनें ख़त्म हो जाती हैं उस नींद के सबब। व यअलमु मा जरहतुम, और वो जानता है जो कुछ तुम क्या करते हो, जरहतुम, करते रहते हो, बिन्नहारी, दिन के वक़्त में। दिन के वक़्त में चलते फिरते हो, जागते हुए तुमने जो काम किए, जो बातें की, जो अमाल किए, वो सब अल्लाह जानता है। सुम्मा यबअतुकुम फ़ीही, फिर वो तुम्हें उठा देगा उसमें। किसमें उठा देगा? मतलब ये है कि जो दिन का वक़्त होता है उसमें अल्लाह ताला तुम्हें जगा देता है। लियुक़ज़ा अजलुम मुसम्मा, किस लिए? ताकि वो जो तुम्हारी ज़िंदगी है वो पूरी हो जाए। मतलब ये है कि रात दिन गुज़रते, गुज़रते, गुज़रते जब तुम्हारी मौत का वक़्त आ जाए, तो वो उस वक़्त में भी तुम्हारे ऊपर क्या हो जाए, ये वो हकीकत वाली मौत तारी हो जाए, और तुम्हें लियुक़ज़ा अजलुम मुसम्मा, कि तुम्हारा जो है आखिरी वक़्त भी मुकर्ररा वक़्त के मुताबिक तुम्हारी मौत तुम पर तारी हो जाए। तुम्मा इलैहि मर्जिउकुम, अब मौत, हकीकी मौत आ गई, तो तुम क्या करोगे, इलैहि मर्जिउकुम, उसी की तरफ तुम लौटोगे। तुम्मा युनब्बिउकुम, फिर वो तुम्हें खबर देगा, बताएगा, एक एक छोटी छोटी बात तुम्हें बताएगा, बिमा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम क्या करते हो,
करते थे, यानी दुनिया के अंदर जो तुमने काम किए वो सारे अल्लाह ताला तुम्हें बताएगा। वहुवल काहिरु, और वही है अल्लाह, गालिब है, फौqa इबादिही, अपने बंदों पर, वयुरसिलु अलैकुम हफज़ा, और वो तुम पर भेजता है क्या, हफज़ा, निगरानी करने वाले फरिश्ते मुकर्रर कर देता है। और यहाँ पर अहादीस के अंदर आता है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान पर जो है मुख्तलिफ तरीके से बहुत सारे फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है, जो उसकी क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं। हिफाजत इस तौर पर करते हैं कि आँख के लिए कई फरिश्ते हैं कि आँख आँख को कोई तकलीफ ना पहुँचे, ठीक है? इसी तरीके से नाक की हिफाजत के लिए फरिश्ते हैं, इसी तरीके से पूरे इंसान की हिफाजत के लिए फरिश्ते हैं। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने वयुरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा, हिफाजत के लिए, निगरानी के लिए भी वो तुम पर क्या करता है, फरिश्तों को भेज देता है, ताकि तुम क्या करो, ताकि तुम्हारी हिफाजत होती रहे। हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत, यहाँ तक कि जब तुम्हारे पास क्या आ जाती है, तुम में से किसी की भी मौत आ जाती है, तवफ़्फ़तहु रुसुलना, तो हमारे जो रुसुलना, जो हमारे फरिश्ते होते हैं भेजे हुए, वो क्या करते हैं, तवफ़्फ़तहु, उसकी रूह को कब्ज़ कर लेते हैं, वहुम ला युफ़र्रितून, और वो क्या करते हैं, युफ़र्रितून, उसमें कोताही नहीं करते। ऐसा नहीं है कि एक इंसान की मौत लिख दी गई है कि वो अगर 10 बजे उसकी मौत होगी, तो फरिश्ते उसके पास फिक्स 10 बजे ही आएँगे और उसकी रूह कब्ज़ करके लेकर जाएँगे। वो इस चीज़ में कोताही नहीं करते कि आज इसकी मौत का वक़्त मुकर्रर है, चलो आज हमारे पास वक़्त नहीं है, हमारे पास और काम है, या हम थोड़ी-सी कोताही करके कल आ जाएँगे, कल कर लेंगे, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अल्लाह ताला फरमाते वहुम ला युफ़र्रितून, वो इन मामलात में कोताही नहीं करते, जैसे अल्लाह हुक्म देता है वैसे ही करते हैं। तुम्मा रुद्दू इलल्लाहि, फिर वो लाए जाएँगे अल्लाह ताला की तरफ, मौलाहुमुल हक़, अल्लाह कौन है, जो उनका हकीकी मालिक है, अला लहुल हुक्मु, खबरदार, लहुल हुक्म, उसी का हुक्म चलेगा, वहु असरउल हासिबीन, और वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। यहाँ पर जो मौत का तज़किरा है कि फ़रिश्ते उसकी रूह को कब्ज़ कर लेते हैं, तो इस अगर वो रूह क्या होती है, अगर ईमान वाला शख़्स है, मोमिन है और उसने नेक अमाल किए हैं, तो फ़रिश्ते उसके पास आते हैं और उसको कहते हैं कि ए तय्यब रूह, तू बहुत ही अच्छे बदन के अंदर थी, अब तेरा क्या है, जुदाई का वक़्त आ चुका है, तू अपने बदन को छोड़कर अब हमारे साथ चल, हम तुम्हें नेमतों में लेकर चलेंगे, जो अल्लाह ताला की तरफ से तेरे लिए इनामात हैं। और फिर उस फ़रिश्तों को उस रूह को बहुत तसल्ली देते हुए, प्यार से, बहुत ही इत्मीनान से उसको उसके जिस्म से निकाल कर आसमान की तरफ लेकर जाते हैं, और उसको जब रूह निकल जाती है तो उसको एक खूबसूरत और बहुत ज़्यादा खुशबूदार कपड़े के अंदर उसको लपेट कर आसमान की तरफ लेकर चलते हैं। जब वो पहले आसमान पर पहुँचते हैं तो फ़रिश्ते उनसे पूछते हैं कि क्या लाए हो? वो कहते हैं हम एक रूह को लेकर आए हैं। वो कहते हैं रूह अच्छी थी या बुरी थी? उन्होंने कहा रूह तो बहुत अच्छी थी, तय्यब है, पाक है, यानी ईमान वाली है। तो वो कहते हैं खुशखबरी हो इसके लिए, और इसके लिए जो है इनामात का सिलसिला शुरू हो जाए जो अल्लाह ताला ने इसके लिए वादा कर रखा था, और अहलन व सहला, यानी उसको खुशामदीद कहते हुए आसमान के दरवाज़े खोल देते हैं। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वें आसमान तक वो रूह पहुँच जाती है, और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में उसको ले जाया जाता है कि हम एक क्या कर रहे हैं, एक पाकीज़ा और अच्छी रूह लेकर आए हैं, और फिर उसको इल्लिय्यीन में भेज दिया जाता है, यानी जहाँ पर नेक नेक लोगों की रूहें जमा है, वहाँ पर उसको भेज दिया जाता है। इसी तरीके से अगर कोई काफ़िर शख्स है या फिर एक बदकार है, उसकी रूह को निकालने का वक़्त आता है, तो फ़रिश्ते उसके पास आते हैं और उसको कहते हैं, "ए गंदी और गलीज़ रूह, तू क्या है, बहुत ही बुरे गंदे जिस्म के अंदर तू थी, अब तू निकल, और अब तेरे लिए क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब ही अज़ाब है, अब तेरे ऊपर सख्तियाँ शुरू होने वाली हैं।" और फिर वो उसको उस इंसान के जिस्म से खींच कर बहुत सख्ती के साथ उसको निकालते हैं, कि जिससे बहुत शदीद तकलीफ़ होती है। उसके अंदर ये भी आता है, मिसाल के तौर पर हदीस में उसकी मिसाल ये आती है कि एक बहुत ज़्यादा काँटेदार दरख्त है, जिस पर बहुत ज़्यादा काँटे हैं, और उस पर बहुत नरम मुलायम रेशम का कपड़ा डाल दिया जाए, और और उस कपड़े को एकदम से ज़ोर से खींचा जाए, तो उस कपड़े की जैसे हालत होती है काँटे लगने की वजह से, खींचने की वजह से, ऐसे ही उस रूह का हाल होता है। उसको भी ऐसे ही ज़बरदस्ती खींच-खींच कर, क्योंकि जब उस रूह को निकालने के लिए आते हैं तो उसके सामने जहन्नुम के हालात नज़र आ रहे होते हैं, उसके सामने उसका अंजाम सामने नज़र आ रहा होता है, तो उस सिलसिले में वो क्या होती है, वो रूह इधर से उधर उसके बदन में छुपना शुरू हो जाती है, और फरिश्ते उसको ज़बरदस्ती खींचते हैं। तो जब खींचते हैं तो फिर उसको निकाल कर एक बदबूदार और गंदे कपड़े में उसको लपेट कर आसमान की तरफ लेकर चलते हैं। आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं क्या लाए हो? वो कहते हैं कि एक रूह लाए हैं। कहते कैसी रूह है? कहा कि बहुत ही गलीज़ और बदबूदार है। कहा कि फिर इसको तुम क्या कर लो, इसके लिए दरवाज़े बंद हैं आसमान के, इसको ऊपर नहीं ले जाया जा सकता। फिर उसको वहीं से उसी रूह को क्या करते हैं, आसमान से ही पटक देते हैं नीचे ज़मीन की तरफ, और फिर जहाँ उसका बदन होता है, उसी बदन में वो रूह मिल जाती है, और फिर क्या होता है,
یعنی اٹھنے کا حکم تو نہیں ہوتا، موت تو آ جاتی ہے، لیکن روح اس بدن میں مل جاتی ہے، اور پھر اس پر جو بھی عذاب طاری ہوتا ہے، اس بدن کو جو بھی عذاب مل رہا ہوتا ہے، وہ اس روح کو اچھے طریقے سے محسوس ہو رہا ہوتا ہے، یعنی وہ ساری تکلیف وہ محسوس کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد قل، آپ کہہ دیجئے، من ینجیکم، کون تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر، بر یعنی خشکی کے اندھیروں سے، والبحری اور سمندر کے اندھیروں سے، یعنی سمندر کی تہ میں اگر تم پہنچ جاؤ تو تمہیں کون بچائے گا، اور اسی طریقے سے خشکی میں بھی تم ہو، اگر زمین پر چل پھر رہے ہو، اس وقت بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اندھیروں میں پڑے ہوتے، تو تمہارے لیے کون ہے تمہیں بچانے والا، لئن انجانا، اگر اس نے تمہیں نجات دے دی، من ہذہ، اس چیز سے۔ اچھا ایک سیکنڈ، میں نے چھوڑ دیا، تدعونہ، تو تم کیا کرتے ہو، ان اندھیروں میں کیا کرتے ہو، پکارتے ہو اسی کو، یعنی اللہ کو پکارتے ہو، تضرعا و خفیہ، تضرعا عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر اللہ کو پکارتے ہو، و خفیہ، چپکے چپکے سے بھی پکارتے ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ کہیں ہم مشقت میں آنے کے بعد، تکلیف میں آنے کے بعد کس کو پکار رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، تو یہ چیزیں کیا ہو جائیں گی، لوگوں کے دلوں پر اثر کریں گی کہ ہم کیا کرتے ہیں، بھوتوں کو نہیں پکارتے، اللہ کو پکارتے ہیں۔ جیسا کہ کل کے واقعے میں نے بتایا کہ جب یہ مشرکین مکہ کسی مشکل میں پڑ جاتے تھے تو پھر اللہ کو پکارتے تھے کہ اے اللہ، ہم کیا کر لیں گے، بعد میں جا کر ایمان لے آئیں گے، ہمیں بس بچا لے، ابھی اسی وقت بچا لے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، باہر آ کر واپس کفر پر آ جاتے ہیں۔ تو یہی فرمایا کہ کیا کرتے ہیں، تدعونہ تضرعا وخفیہ، اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں، لئن انجانا، اگر ہم ان کو نجات دے دیں، یعنی اللہ تعالیٰ اگر ان کو اس چیز سے، من ہذہ، اس اندھیروں سے، اس تکلیف سے نجات دے دے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم کیا کریں گے، ہم اس کا شکر کرنے والے بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے، اس تکلیف سے نکال دے تو ہم اللہ کا شکر کریں گے۔ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے، ینجیکم منہا، جو تمہیں نجات دے گا اس چیز سے، ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے اللہ ہی تمہیں نجات دے گا، کوئی اور اس قابل نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ، ومن کل کرب، اس تکلیف سے، ومن کل کربن، اور ہر ایک کرب سے، غم سے، ٹھیک ہے، ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم کیا کرتے ہو، شرک کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہر ایک تکلیف سے اور مصیبت سے بچا لیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، هو القادر، وہی قادر ہے اس چیز پر، کس چیز پر، ان یبعث علیکم عذابا، کہ وہ تم پر عذاب کو بھیج دے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، یعنی آسمان سے تمہارے اوپر سے عذاب کو نازل کر دے، او من تحت ارجلکم، اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھی عذاب نازل کر دے، او یلبسکم شیعا، یا پھر یہ ہے کہ تمہیں کیا کر دے، یلبسکم، تمہیں لڑوا دے، شیعان، ایک ایسے، شیعہ کہتے ہیں گروہ بنا کر، یعنی ایک ایک فرقے میں تمہیں لڑا لڑا کر بانٹ دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور مزہ چکھا دے تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا، یعنی جو آپس میں تم لوگ لڑو گے، جو فتنہ تم لوگوں کے درمیان ہوگا نا، اس کا مزہ تم لوگ کو چکھا دے کہ کس طریقے سے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ انظر کیف نصرف الآیات، آپ دیکھیے گا کہ کیسے ہم نصرف، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو، نصرف، پھیر پھیر کر، یعنی بدل بدل کر آیات، نشانیوں کو بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ جائیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور اس بات کو جھٹلایا ہے آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہی حق ہے، جس چیز کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، قرآن کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو، یہ تو حق ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لست علیکم بوکیل، میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، کوئی نگران نہیں ہوں، تم جو بھی کرتے ہو، جھٹلاتے ہو، نافرمانیاں کرتے ہو، وہ کرتے رہو، میں تم پر اس پر گواہ نہیں بن سکتا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر ایک خبر کے لیے، مستقر، ایک وقت مقرر ہے، یعنی ہر ایک خبر کے لیے، کون سی خبر، یہ جو قیامت کی علامات آتی ہیں، یا قیامت کا وقوع ہونے والا ہے، یا اسی طریقے سے کسی قوم پر عذاب آتا ہے، کچھ بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے، تمہارے کہنے سے اسی وقت نہیں آ جائے گی، اللہ نے جو وقت مقرر کیا اسی وقت آئے گی۔ وسوف تعلمون، عن قریب تم جان لو گے، ٹھیک ہے، اور عن قریب آپ جان لیں گے، یہ مشرکین سے کہا جا رہا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، کن لوگوں کو، يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جو یخوضون، نکتہ چینی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کی آیات کے اندر کیا کرتے ہیں، نکتہ چینی، سوالات کرتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں اتری آیت، اس کے اندر ایسی بات کیوں آئی، ایسی آنی چاہیے تھی، تو یخوضون فی آیاتنا، جو ہماری آیتوں میں یخوضون
نکتہ چینی کرتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں، غلطیاں نکالتے ہیں، فاعرض عنہم، بس آپ ان سے دور ہو جائیں، اعراض کریں، حتی یخوضوا، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں اس بات میں، فی حدیث غیری، اس بات کے علاوہ میں کسی بات میں، یعنی جس وقت وہ قرآن کی آیات میں اشکال اور سوالات کر رہے ہیں اس وقت آپ ان کو چھوڑ کر دور ہو جائیں، جب یہ کیا ہو جائیں، اس چیز سے دور ہو جائیں، ہوں اس چیز سے یہ لوگ کیا ہو جائیں، دور ہو جائیں قرآن والی بات سے، یعنی اس کو جو کمی کجی کر رہے ہیں اس چیز سے دور ہو جائیں، تو پھر بھلے آپ جا کر ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان کیا کر دے، آپ کو بھلا دے، فلا تقعد بعد الذکر، تو آپ یاد آنے کے بعد نہ بیٹھیں، مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جس وقت یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، کمی کجی کر رہے ہیں، اس کے اندر اشکالات نکال رہے ہیں، اس وقت اگر آپ غلطی سے بیٹھ گئے، آپ کو یاد نہیں آیا، ایسی مجلس میں آپ جا کر بیٹھیں جہاں پر قرآن کی، اللہ کی نعوذ باللہ توہین ہو رہی ہے، تو آپ کیا کریں، وہاں سے کھڑے ہو جائیں، لیکن اگر آپ غلطی سے بیٹھ گئے، آپ کو نہیں یاد آیا کہ یہ لوگ ایسی باتیں کریں گے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں فرمایا وہ اما ینسینک الشیطان، شیطان آپ کو بھلا دے گا اور کہے گا کہ جاؤ جاؤ اس مجلس میں بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، یہ لوگ اچھی باتیں کر رہے ہیں، ایسی باتیں کر کے، فلا تقعد بعد ذکر، جب آپ کو یاد آ جائے نا کہ اللہ نے مجھے ایسی مجلس میں جانے سے منع کیا ہے، تو آپ کیا کرو، فلا تقعد، پھر نہ بیٹھو، فوراً سے کھڑے ہو جاؤ، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ جو قوم ظالم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر اس طریقے کی باتیں کرتی ہے، آپ ان لوگوں سے کیا ہو جائے، کھڑے ہو جائیں، دور ہو جائیں، وما علی الذین یتقون، اور لوگوں پر نہیں ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں، من حسابہم من شیء، ان کے حساب سے کچھ بھی، مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ لوگ چاہتے ہیں پرہیزگاری اختیار کرنے کو، یعنی یہ مشرکین مکہ جیسے جیسے چاہتے ہیں ویسے آپ پر لازم نہیں ہے لوگوں پر کہ وہ ان کی بات مانے، ٹھیک ہے، ولیکن ذکر، لیکن ان کے ذمے کیا ہے، نصیحت ہے، نصیحت کرنا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ برائی سے بچ جائیں، مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے نہ جائیں، بلکہ آپ کیا کریں، تقوی اختیار کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو ان لوگوں سے بھی دور کریں، اور دوسرے لوگوں کو نصیحت کریں جو آپ کی بات کو سمجھنے اور اس پر قائل ہو، ٹھیک ہے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا ہے، دینہم، اپنے دین کو، لعبا ولہوا، کھیل کود کی چیز، تماشے والی چیز، جنہوں نے اپنے دین کو بنا رکھی ہے، آپ ان سے چھوڑ دیں، ان کو دور ہو جائیں، وغرتہم وغرتہم الحیات الدنیا، اور آپ کیا کر لیں، ان کو دنیا کی زندگی میں، غرتہم، دھوکے میں ڈال دیا، یعنی ان کی جو دنیا کی زندگی ہے نا، ان کو اس میں وہ لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے، یہی گزار کر ہم نے جانا ہے، ٹھیک ہے، وذکر بھی، اور آپ کیا کریں، ان کو نصیحت کریں، بھی، کس کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، ان تبصل نفس بما کسبت، کہ وہ اپنے آپ کو، تبصل، ہلاک نہ کریں، نفس، اپنے نفس کو، بما کسبت، اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا، مطلب یہ ہے کہ یہ آپ ان کو کیا کریں، اگر یہ کفر پر جمع ہوئے ہیں، اس طرح کی کمی کجی کر رہے ہیں، تو آپ نے صرف قرآن سے جا کر ان کو نصیحتیں دینی ہے، قرآن سنانا ہے، ٹھیک ہے، ان تبصل نفس بما کسبت، مطلب یہ کہ وہ لوگ نہ اہلی میں، نہ سمجھی میں کہیں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہلاک نہ کر لیں، آپ ان کو وقتاً فوقتاً قرآن کی آیات اور نصیحتیں بتاتے رہیں گے، تو وہ کیا کر دیں گے، تو وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں جا کر تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی انہیں، اور وہ ایمان کی طرف پلٹ آئیں گے، لیس لہا من دون اللہ، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے علاوہ ولی ولا شفیع، نہ ہی کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی سفارشی ہے، وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر بدلے میں ہر ایک کیا کر لے، عدل، معاوضہ دے دے، مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اس کے کمائی کے مطابق، تو پھر اس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہر ایک کیا کر دے، بدلہ دے دے، لا یؤخذ منہا، اس سے نہیں لیا جائے گا، کہ وہ بدلے میں کیا کر دے، کوئی مال و دولت دے دے اور کہہ دے کہ مجھے اس کے بدلے میں آزاد کر دیا جائے، جہنم کا عذاب نہ دیا جائے، مجھے تکلیف نہ دی جائے، تو ایسا کہا گیا کہ لا یؤخذ منہا، ان سے تو یہ لیا ہی نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو مال و دولت قبول ہی نہیں ہے، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، ابسلو، ہلاکت میں پڑ گئے ہیں، بما کسبوا، اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا، یعنی دنیا میں جو کچھ وہ کر کر آ گئے ہیں، اس کے بعد کیا ہو گیا، اس کمائی کی وجہ سے ابسلو، ہلاکت میں پڑ گئے، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کیا ہے، حمیم، کھولتا ہوا پانی ہے، شراب، پینے کے لیے، ٹھیک ہے، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے،
کیوں ہے یہ سب کچھ؟ بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ یہ کفر کرتے ہیں، کفر کرتے تھے دنیا کے اندر، جو انہوں نے کفر کیا اس کے سبب ان کو یہ پانی کھولتا ہوا پلایا جا رہا ہے، وعذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر انسان، یہ جو جہنمیوں کو پانی پلایا جائے گا، یہ اتنا کھولتا ہوا ہوگا، اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ جو شخص اس کا ایک گھونٹ پی لے تو اس کا دماغ ابلنا شروع ہو جائے گا، اور اس کی جو گلے سے لے کر نیچے آخری حد تک، جہاں تک پانی جاتا ہے وہاں تک اس کی پوری آنتے اور سب کچھ پیٹ کے اندر سب کچھ جلتا ہوا جائے گا، بالکل ایسے ریزہ ریزہ ہو جائے گا جل کر، اتنا شدید گرم پانی ہوگا۔ اور وہ اس گرمائش کو جب ان کے منہ کے پاس لایا جائے گا ان کو پلانے کے لیے، کیونکہ وہ پی نہیں رہے ہوں گے، تو فرشتے زبردستی ان کے پاس پیالہ لے کر آئیں گے اس کو پلانے کے لیے گرم پانی کو، اور جیسے ہی ان کے چہرے کے قریب ہوگا تو چہرے کی پوری جلد جل جائے گی اس گرمائش کے سبب، پانی کے گرم ہونے کے سبب۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی، ہر مسلمان کی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اندعو من دون اللہ، کیا ہم اللہ کے علاوہ کسی کو پکاریں؟ ٹھیک ہے، ما لا ينفعنا، جو ہمیں نفع نہیں دیتے، ولا یضرنا، اور نہ ہی ہمیں کوئی تکلیف دے سکتے ہیں، ونرد علی اعقابنا، اور ہم پھر جائیں اپنی ایڑیوں کے بل، بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ہدایت دے دی کہ یہ بت اور یہ چیز یہ کوئی ہمیں نفع نقصان دینے والے نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں اللہ کی بات کو جو ہے نہ ٹھکرا کر اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے اور ان بتوں کی طرف چلے جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہدایت دینے کے بعد، کالذی استہوتہ الشیطان، جیسا کہ اس شخص کی طرح ہو جانا جس کو کیا کرتے، استہوت ہو، جس کو بہکا دے شیطان، یعنی کہ ہم اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کو شیطان نے بہکا دیا ایمان سے، فی الارض حیران، فی الارض حیران، کہ زمین میں کیا ہو جائیں ہم، حیران ہو کر گھومتے بھی رہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے زمین میں حیران و پریشان گھومتے رہیں۔ لہو اصحاب، اس کے جو ساتھی ہیں، یدعونہ الی الہدی، وہ ان کو بلائیں ہدایت کی طرف، ائتنا، کہ ہماری طرف آ جاؤ، قل، آپ کہہ دیجئے، اچھا ان کے جو ساتھی ہوں وہ کیا کریں، یدعونہ الی الہدی ائتنا، کہ وہ ہدایت کی طرف اس کو بلائیں، مطلب یہ ہے کہ جو ان کا اپنا مذہب ہے، اپنا دین ہے، اس کے مطابق یہ اس کو اپنی طرف بلاتے ہیں ایمان والے کو، کہ آ جاؤ ہماری پیروی کرو۔ یہ ان کے لیے ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے، یہود و نصارہ تھے، یہ کیا کرتے تھے، ایمان والوں کو کہتے تھے کہ ہماری طرح ہمارے مذہب پر آ جاؤ، اس دین کو، اس مذہب کو چھوڑ دو۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کیا ہم زمین میں ان لوگوں کی طرح ہو جائیں حیران و پریشان جس کو شیطان نے بہکا کر کیا کر دیا ہو، دین سے دور کر دیا ہو، اور پھر وہ لوگ ایمان والوں کو کیا کہتے ہیں کہ آ جاؤ ہماری طرف، ہماری ہی طرف آؤ گے تو ہدایت پاؤ گے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان ہدی اللہ هو الہدی، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت جو ہے نا وہی ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں کیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں، ہم فرما بردار ہو جائیں، لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے رب کے لیے، یعنی اللہ کے لیے ہی ہم فرما برداری اختیار کر سکتے ہیں، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ ہم نماز قائم کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اسی سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ ہے، الیہ تحشرون، جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے تعریفات یہاں ہو رہی ہیں، وہ الذی خلق السماوات، اور اللہ تو وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، ٹھیک سوچ سمجھ کر انصاف کے ساتھ طریقے سے پیدا کیا، وَيَوْمَ يَقُولُ، اور ایک دن وہ کیا کرے گا، جس دن کہے گا کہ کن ہو جا، فیکون، تو ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت کا دن کہا جائے گا اس کو کہ ہو جاؤ، وہ ہو جائے گا، قولہ الحق، اس کی جو بات ہے نا وہ برحق ہے، یقینی ہے، ہو کر رہے گی، وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن بھی کس کی بادشاہت ہوگی، اللہ کی، عالم الغیب والشہادہ، وہ کیا ہے، غیب اور ظاہری دونوں باتوں کو کیا کرتا ہے، جانتا ہے، وہ الحکیم الخبیر، اور وہ کیا ہے، حکمت والا اور باخبر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان اور زمین بنا لیے تو اس کے بعد ایک سور بنائی، ٹھیک ہے، اور وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دے دی اور ان کے ذمہ لگا دی کہ جب تمہیں حکم دیا جائے تب تم نے سور پھونکنی ہے، اور وہ اس وقت سے لے کر آج تک سور اپنے منہ سے لگا کر بیٹھے ہیں اور آسمان کی طرف نظر کیے ہوئے، یعنی عرش کی طرف ان کی نظریں ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اور میں سور پھونک دوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہی فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جس دن کہیں گے نا کن، اب پھر پھونک دو، سور پھونک دو، تو اس دن سور پھونک دی جائے گی۔ اور یہ جو ہے قیامت کے دن جو سور پھونکی جائے گی وہ تین طرح کی ہوگی۔ سب سے پہلی جو سور پھونکی جائے گی اس کے اندر یہ ہوگا کہ ایک خوف طاری کرنے کے لیے ہوگا، وہ ایک آواز، خوفناک آواز ہوگی سور کی، اور اس کے بعد سب انسان حیران اور پریشان ادھر ادھر
घूमना शुरू हो जाएंगे, भागना शुरू हो जाएंगे कि पता नहीं क्या हो गया, जमीन में लर्जा तारी हो गया, आसमान फटना शुरू हो गया। ठीक है, एक ये खौफ के लिए सूर फूका जाएगा। दूसरा फिर सूर फूका जाएगा, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा कि दूसरा सूर फूको कि ये जो इंसान जहाँ जहाँ पर है वहीं पर मर जाए, ये दुनिया ख़त्म हो जाए। तो फिर दूसरा सूर फूका जाएगा और फिर ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये सवाल गालिबन कल भी किसी ने किया था कि 3 सूर फूके जाएंगे, तो हदीस के अंदर 3 सूर का ही जिक्र है। पहला वाला वो सूर है जिसके अंदर खौफ तारी किया जाएगा इंसानों पर, जानवरों पर, हर एक जो है बेगाना हो जाएगा, होशो हवास खत्म हो जाएगा उसका। और इसी तरीके से फिर जब दूसरा सूर फूंक दिया जाएगा, पूरी ज़मीन, आसमान, लोग सब मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि ए अल्लाह, मैंने सूर फूंका, सारी दुनिया ख़त्म हो गई। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अब कौन जिंदा है, कौन बाकी है? वो कहेंगे ए अल्लाह, आप ही बाकी है और आपकी तो मौत वाक़ई नहीं होनी है आप पर। तो फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे और कौन बाकी है? यानी सवाल इसलिए किया जा रहा है ताकि उनसे सुनने के लिए, ठीक है, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम से। वरना अल्लाह को बखूबी इल्म है कि इस ज़मीन और आसमान में कौन ज़िंदा है और कौन बाकी रह गया। तो वो कहेंगे कि हज़रत इसराफील, नहीं, हज़रत इसराफील फरमाएंगे कि हज़रत जिब्राइल और हज़रत मीकाइल ज़िंदा हैं। और इसी तरीके से एक और वो भी ज़िंदा हैं, क्या कहते हैं उसको, अर्श वाले फरिश्ते भी, जिन्होंने अर्श को थामा हुआ है ना, वो भी ज़िंदा है। तो आप अल्लाह ताला फरमाएंगे कि हज़रत जिब्राइल और मीकाइल दोनों को क्या कर दो, दोनों को भी मौत दे दो, उनसे कहो कि वो मर जाएं। तो फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम कहेंगे और वो भी मर जाएंगे। उसके बाद फिर आप आएंगे बताने के लिए कि वो भी मर चुके हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे अब कौन ज़िंदा है? कहेंगे आप ज़िंदा हैं और आपको तो मौत आने वाली नहीं है, और मैं ज़िंदा हूँ और अर्श वाले फरिश्ते हैं। तो आप अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अर्श वाले फरिश्तों से भी कहो कि वो भी मर जाएं। फिर वो उनको हुक्म दिया जाएगा और वो भी मर जाएंगे। फिर उसके बाद आएंगे दोबारा से बताएंगे कि अल्लाह अब तो सब मर गए। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे और कौन जिंदा है? फरमाएंगे आप जिंदा हैं, आपको तो मौत आने वाली नहीं, आप तो अजल से अबद तक हैं, आप तो जिंदा रहेंगे, और एक मैं हूँ जो जिंदा रह गया हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि सूर को रख दो और तुम भी मर जाओ। फिर उस वक्त हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भी मौत तारी हो जाएगी। इस तरह फिर अल्लाह ताला उस दिन क़यामत के दिन फरमाएंगे कि बताओ कौन है आज के दिन का बादशाह, जो क्या है, जिंदा है और बाकी रहने वाला है। फिर उसके बाद लिमनिल मुल्कुल यौम, अल्लाह ताला खुद ही सवाल करेंगे कि आज के दिन किसकी बादशाहत है, और फिर खुद ही जवाब देंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, एक अल्लाह की बादशाहत है जो क़हार है, गालिब है। ठीक है, तो ये होगा। फिर उसके बाद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदा करके सूर फूंक दी जाएगी और फिर सूर फूंका जाएगा, और फिर सारी दुनिया वापस से, यानी सारे लोग दोबारा से उठना शुरू हो जाएंगे हिसाब किताब के लिए। इसके बाद जो तज़किरा है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को कुफ्र से बेजारियत इख्तियार करते हुए अपने कौम के ख़िलाफ़ जाकर उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत की और अल्लाह ताला को माना। अच्छा, उनकी कौम जो थी ना, वो सितारों की परस्तिश करने वाली थी, ठीक है? और जिसके अंदर सूरज, चाँद, सितारे ये सारे आ जाते थे। सितारों में सबसे ज़्यादा चमकदार सितारा जो है वो ज़हरा नामी सितारा है, और वो लोग उसको ज़्यादा मानते थे। तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम ना क्या करो, हमारी तरह की ही इबादत किया करो, क्योंकि आप तो शुरू से ही, क्योंकि अल्लाह ताला ने अंबिया को शुरू से ही बुतों से और इस चीज़ से, शिर्क से दूर रखा होता है बचपन से ही, ठीक है? मामून होते हैं। तो जब उनकी कौम ने उनसे कहा कि आप क्या करो, हमारी तरह ही बुतों की इबादत करो, उसने कहा कि अच्छा, ये बुत तो कोई नफ़ा नुकसान देने वाले नहीं है, ये बात तो तुम खुद भी जानते हो, ठीक है? उन्होंने जो बुतों की तस्वीरें फरिश्तों की शक्ल में बनाई हुई थी कि ये जो फरिश्ते हैं ना, ये अल्लाह ताला के यहाँ हमें क़यामत के दिन बचाएंगे, हमारी सिफारिश करेंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जो बुत है ना, ये तो कोई नफ़ा नुकसान देने वाले नहीं हैं। तुम जो है इनकी पूजा करते हो, ये तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। ये सारी बात बोलकर फिर उन्होंने कहा था कि अच्छा, हम तो सितारों की पूजा भी करते हैं ना, तो आप उनको खुदा मान लो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, सबसे पहले सितारे को देखा, और जो ज़हरा सितारा सबसे ज़्यादा चमकदार था, आपने उसको देखा, उसका कहा क्या आप ही अल्लाह हैं? सितारे से सवाल कर रहे हैं, क्या हो सकता है कि ये अल्लाह हो? ठीक है। तो फिर सितारा जब गायब हो गया तो कहा कि नहीं नहीं, ये अल्लाह नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह तो गायब होने वाला नहीं है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तो फिर उसके बाद जो है आपने चांद को देखा तो कहा कि हाँ, ये चांद जो है ये खुदा हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा चमकदार है, पूरी अंधेरी रात में जो है ये अकेला चमक रहा है। तो चांद जब गुरूब हो गया, दिन निकल आया, तो आपने कहा नहीं, ये चांद भी खुदा नहीं हो सकता। फिर आपने सूरज को देखा तो सूरज को कहा कि हाँ, ये बड़ा चमकदार है और सितारे और चांद से बढ़कर है,
اور اس کی روشنی بھی زیادہ ہے، تو ہو سکتا ہے یہی اللہ ہو۔ تو پھر آپ نے کہا کہ کیا تو اللہ ہے، لیکن جب سورج غروب ہو گیا اور چاند آ گئے تو کہا کہ یہ اتنی بڑی چمکدار چیز بھی کیا ہو سکتی ہے، غائب ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ اللہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور اپنی طرف کیا کیا، بلایا کہ میں ہوں اللہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمام کائنات کو پیدا کیا ہے۔ پھر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے مذہب سے، یعنی ان کے مذہب کے مطابق، اپنی قوم کے مذہب کے مطابق بیزاری اختیار کر لی کہ میں آپ کی پیروی کرنے والا نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کے اندر یہ سارا واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم صرف ترجمہ کریں گے کیونکہ واقعہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ آزَرَ، اپنے باپ آزر سے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آزر ان کے والد کا نام نہیں ہے، یہ ایک بت کا نام تھا جو بہت زیادہ ان کے والد ان کو مانتے تھے، یہ ان کے پجاری تھے ان کے والد، تو اس وجہ سے ان کے والد کا نام بھی آہستہ آہستہ آزر 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 والا کہنا شروع ہو گئے، تو اس طریقے سے ان کا نام بھی آزر پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، لِأَبِيهِ آزَر، اپنے باپ آزر سے، کہ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ آپ بتوں کو معبود بناتے ہو، انی اراک، میں نے آپ کو دیکھا ہے، وقومک، اور آپ کی قوم کو بھی دیکھا ہے، فی ضلال مبین، واضح گمراہی کے اندر، یعنی آپ لوگوں کو میں نے گمراہی میں پڑتے ہوئے دیکھا ہے جو بتوں کی عبادت کرتی ہے۔ وکذالک، اور اسی طرح سے، نوری ابراہیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا کیا، ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کی جو بادشاہت ہے، سلطنت ہے، وہ ہم نے اس کو دکھائی۔ کیسے دکھائی؟ یعنی جیسے انہوں نے ستاروں سے شروع کیا کہ ستارہ اللہ ہے، پھر کہا کہ چاند اللہ ہے، پھر کہا سورج اللہ، یہ ساری بادشاہت دکھا دی کہ یہ سارا نظام کیا ہے، سورج چاند اپنی مرضی سے نہیں چل رہے بلکہ ان کو بھی چلانے والا کوئی خدا ہے۔ تو وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ کیا ہو جائے، من الموقنین، یقین کرنے والے ہو جائیں، انہیں پتہ چل جائے یہ اتنا بڑا سورج بھی کسی کام کا نہیں، یہ بھی کسی اور کا ماتحت ہے۔ ٹھیک ہے، فلما جنّا، پھر جب جنّا علیہ اللیل، پھر جب اس پر، یعنی اس سورج پر کیا ہو گئی، رات طاری ہو گئی، رآ کوکبا، اس نے ستارہ دیکھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارہ دیکھا، قالا، کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پھر وہ ستارہ کیا ہو گیا، غائب ہو گیا، یعنی ستارے کو دیکھ کر پہلے پہلے کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے، قالا، پھر کہنے لگے، لا احب الافلین، میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، میرا رب غائب ہونے والا نہیں ہے، اور یہ ستارہ جو غائب ہوا ہے یہ چیز مجھے پسند نہیں آئی، اس لیے یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى القمر، پھر جب اس نے چاند کو دیکھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بازغا، چمکتا ہوا چاند دیکھا، قال، کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ تو فلما افلا، پھر جب وہ چاند بھی چھپ گیا تو کہا، قال لئن لم يهدنی، کہ اگر مجھے ہدایت نہ دی گئی ہوتی نا ربی، میرے رب کی طرف سے، تو لأکونن من القوم الظالمین، میں ظالم قوم میں سے ہو جاتا، مطلب یہ کہ میں بھی اس چاند کو خدا مان کر بیٹھ جاتا اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہ دیتا تو۔ فلما رأى الشمس، پھر اس نے کیا کیا، سورج کو دیکھا، بازغۃ، وہ خوب چمکتا ہوا، قال، کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ ھذا اکبر، کیوں؟ کیونکہ یہ تو بہت ہی بڑا ہے، اس نے پوری دنیا کو روشن کیا ہے۔ فلما افلت، پھر سورج بھی جب ڈوب گیا تو قال یا قومی، کہا کہ اے میری قوم، انی بریء، میں برات ظاہر کرتا ہوں، بیزار ہو گیا ہوں، مما تشرکون، اس چیز سے جسے تم شرک کرتے ہو، یعنی تمہارا جو شرک ہے، سورج کو خدا ماننا، چاند کو خدا ماننا، اس چیز سے میں کیا ہو گیا، دور ہو گیا۔ انی وجہت، میں تو کیا ہوں، متوجہ ہو گیا ہوں، کس چیز کی طرف، وجہی، میرا چہرہ میں نے کیا کر لیا، متوجہ کر لیا، پھیر لیا اپنے چہرے کو، کس کی طرف، للذی، اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، حنیفا، یکسو ہو کر، بالکل ٹھیک، مطلب یہ ہے کہ میں پوری دنیا سے بیزار ہو کر، جدائی اختیار کر کے، بالکل تنہائی کے ساتھ، یکسو ہو کر، خشوع خضوع کے ساتھ، کس کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں، اس کی طرف، اس ذات کی طرف، للذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرک لوگوں میں سے نہیں ہوں، مشرکین میں سے میں نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کروں۔ وحاجہ قومہ، اور ان کی قوم نے ان سے کیا کیا، جھگڑا کیا۔ قالا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اتحاجونی فی اللہ، کہ تم مجھ سے اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہو، یعنی اللہ کا علم تو مجھے زیادہ ہے، اس نے مجھے ہدایت دی ہے، کیا تم مجھے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ نہیں میں خدا اللہ کو نہ مانوں، کسی اور کو مانوں۔ وقد ہدانی، اور اسی نے تو مجھے ہدایت دی ہے، ولا اخاف ما تشرکون بی، اور مجھے کوئی خوف نہیں، میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں، اور نہ ہی اس چیز سے ڈرتا ہوں، ما تشرکون بی، جس کو تم اللہ کے علاوہ کا شریک بناتے ہو، جس کو تم شریک بنا رہے، میں تو ان سے بھی نہیں ڈرتا، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ جو میرا رب چاہے گا نا، کچھ بھی میرا رب چاہے گا، میں صرف اسی سے کیا ہوں، ڈرنے والا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں۔ وسع ربی، اور میرا رب تو احاطہ کیے ہوئے ہے، اس نے مجھے گھیرا ہوا ہے، کل شیء، ہر چیز کو اسی نے احاطہ کیا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کون سا معاملہ کس طریقے سے کرنا ہے۔
علما اپنے علم سے، افلا تتذکرون کیا تم غور نہیں کرتے کہ یہ جس کو تم خدا مان رہے ہو، زمین و آسمان میں جو بھی چیز کو تم خدا مان رہے ہو، ان سب کو کس نے احاطہ کیا؟ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ وکیف اخاف، اور میں کیسے ڈروں، ما اشرکتم اس چیز سے جس کو تم شریک کرتے ہو، یعنی تمہارے بتوں سے میں کیسے ڈروں؟ ولا تخافون، اور تم بھی نہیں ڈرتے، انکم اشرکتم اس چیز سے کہ تم نے شریک کیا ہے، یعنی شرک کرنے کے بعد بھی تم شرک سے نہیں ڈرتے، باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، جبکہ تمہارے پاس کیا ہو گئی ہے، جبکہ تمہارے پاس اس کے متعلق کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ ہاں بتوں کو معبود بنا لو، چاند کو سورج کو معبود بنا لو، اس کے متعلق کوئی دلیل آئی ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ دلیل تو نہیں آئی، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر کے تم ڈرتے نہیں ہو۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، پھر دونوں فریقوں میں سے، احق بالامن، کون زیادہ حقدار ہے امن کا؟ کون امن کا زیادہ حقدار ہے؟ یعنی اتنے سارے معبودوں کو ماننے والا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا زیادہ امن میں ہے، یا پھر میں امن میں ہوں جو میں اکیلا تنہا ایک اللہ کو مانتا ہوں؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی اس بات کو اگر تم جان لو، سمجھ لو، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ امن میں کون ہے، میں ہی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں صرف ایک اللہ کو ماننے والا ہوں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ولم یلبسو، اور انہوں نے یلبسو کیا کر لیا، ملایا جلایا نہیں ہے، ایمانہم اپنے ایمان کو، کس چیز سے؟ بظلم، ظلم کے ساتھ، یعنی شرک کے ساتھ اپنے ایمان کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، ان کے لیے ہی امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ جس نے اپنے دین کو خالص کر لیا، ظلم سے الگ کر لیا، کفر سے الگ کر لیا، تو وہی ہے کیا ہے؟ جس کے لیے امن ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور اسی طریقے سے یہ ہماری دلیل تھی، آتَيْنَاهَا، جس کو کیا کر دیا ہم نے آپ کی طرف بھیجا، ابراہیم علی قومہ، ابراہیم کو ان کی قوم پر، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا، جو یہ ساری سمجھ دی، جو حجت دلیل بنائی کہ سورج چاند ستارے یہ تو ڈوب جاتے ہیں، یہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ جو دلیل بنائی ابراہیم علیہ السلام کو، دلیل بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجا، تو یہ کیا تھا؟ حجت تھی ہماری طرف سے، تاکہ ان لوگوں کو قیامت کے دن جب پوچھا جائے کہ تمہیں ہمارے رسول نے نہیں بتایا تھا کہ ان چاند ستاروں کی پرستش نہ کرو کیونکہ یہ خدا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اس وقت یہ لوگ کیا کہیں گے؟ اس وقت افسوس کریں گے، نرفع درجات من نشاء، اور یہ ہم حجت کیوں بناتے ہیں؟ کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان کے جس کے درجات کو چاہیں بلند کر دیں، جو ایمان لے آئے گا اس کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب تو بہت حکمت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ وہ وہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کیا ہو گئیں؟ بہت زیادہ بوڑھے ضعیف ہو گئے، شیخ ہو گئے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا؟ وہ وہبنا، اور ہم نے ان کو عطا کیا، اسحاق اور یعقوب، حضرت اس کو ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب جب ان کے پاس یہ خوشخبری آئی نا، جس وقت خوشخبری آئی اس وقت ان کے پاس دو فرشتے آئے تھے، اور وہ دو فرشتے جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے تھے عذاب نازل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ان کی نافرمانیوں کے سبب، اور راستے میں ان کے پاس آئے تھے، پہلے یہاں جانے کا حکم ہوا، اور ان کو کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ایک بیٹے کی، بیٹے سے زیادہ پوتے کی زیادہ خوشی ہوتی ہے، تو اسی لیے بیٹے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پوتے کی بھی خوشخبری دی کہ اسحاق ہوگا اور اس کا بیٹا یعقوب، ہم آپ کو یہ دونوں دیتے ہیں۔ تو پھر جو ہے اسی وقت دروازے سے حضرت حوا علیہ السلام، اوہو حوا علیہ السلام کہہ رہی ہوں، حضرت حاجرہ وہاں پر موجود تھی، وہ کہتی ہیں کہ نا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مطلب میں تو بالکل بوڑھی ہو گئی ہوں، اور آپ بھی، مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بالکل بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کو اولاد کیسے ہوگی؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی شک ہے کہ وہ آپ کو اولاد نہیں دے گا؟ وہ اس چیز پر بھی قادر ہے، بوڑھوں کو بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے ان کو عطا کی اسحاق اور یعقوب، کُلًّا ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اسحاق کو بھی، یعقوب کو بھی، ان کی اولاد کو بھی، اسی میں تو نبوت کا سلسلہ چلا ہوا، نوحًا، اور نوح کو بھی ہم نے ہدینا من قبل، اس سے پہلے ہدایت دی، مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے، تو اسی وجہ سے وہ قریب قریب نبی تھے، اس وجہ سے ان کا تذکرہ بھی یہاں کیا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی اولاد میں سے، یعنی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے کس کس کو ہدایت دی؟ داود و سلیمان و ایوبا، ان کو بھی ہم نے کیا کی؟ ہدایت دی، وہ یوسف و موسیٰ و ہارون، ان سب یہ ساری، یہ جو داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون، یہ سارے کے سارے کن کی اولاد سے ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت اسحاق سے، یعقوب سے آگے بڑھ کر یہ ساری اولاد آئی، تو کہا کہ ان میں سے ہم نے ان سب کو بھی ہدایت دی، یہ سارے نبیوں کا تذکرہ کیا، کیونکہ ہدایت کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ نبوت دینا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح سے ہم محسنین کو، احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد خوشخبری دی کس کی؟ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاس، یہ بھی ہیں، كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، ان
سب کو ہم نے کیا کیا، نیک بنایا۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، یہ باقی انبیاء ہیں، وکلا فضلنا علی العالمین، اور ہم نے ہر ایک کو ان میں سے فضیلت دی تمام جہانوں پر، ومن آبائہم، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، وذریاتہم، اور ان کی اولاد کو بھی، واخوانہم، اور ان کے بھائیوں کو بھی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پر کچھ رسول ایسے ہیں، کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، اور کوئی کسی کا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ وجتبیناہم، اور ہم نے منتخب کر لیا، چن لیا ان میں سے، وہدیناہم، اور ہم نے ان کو ہدایت بھی دے دی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ، یہی ہے اللہ کی ہدایت، یہدی بھی، وہ ہدایت دیتا ہے اسی کے ذریعے سے، من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ ولو اشرکو، اور اگر یہ لوگ شرک کر لیتے، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ابھی جن انبیاء کا تذکرہ کیا، جن کے بارے میں بتایا کہ ہدایت دی ہے، اگر یہ شرک کرتے تو لحبط، تو ضائع ہو جاتے کیا، ان کے، عنہم ما کانوا یعملون، ان کی طرف سے ہر وہ چیز جو عمل وہ کرتے ہیں نا، ان کے اعمال کا سارا جو عمل تھا وہ سارا ضائع ہو جاتا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، آتیناہم الکتاب، کہ جن کو ہم نے کتاب دی، والحکم والنبوہ، حکمت بھی دی اور نبوت بھی دی، ٹھیک ہے، حکمت کے ساتھ سارے معاملات یعنی سمجھ بوجھ دی اور نبوت بھی دی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، بس اگر کوئی ان باتوں کا انکار کر دے، هؤلاء، یہ ساری چیزیں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو ہم کیا کر دیں گے، ہم نے مقرر کر دیا ہے ان پر، قومن، ایسی قوم کو، لیسوا بِهَا کافرین، جو کیا ہے، نہیں ہے ان کا انکار کرنے والے، یعنی ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے انکار کرنے والے اور کچھ ہوں گے جو ان کا انکار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انکار کرنے والے بھی ہیں، لیکن ان سے زیادہ ہم نے کیا کر دیا، ایسے لوگوں کو بھی مقرر کر دیا جو ان کی بات مان کر ایمان والے بن جائیں گے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، ہدی اللہ، اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت دیتا ہے، جن کو اللہ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، بس انہی کی ہدایت کی اقتدا کریں، یعنی انہی کے راستے پر آپ چلیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہہ دیجئے میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، مجھے تم سے کسی مال و دولت دنیاوی کسی اسباب کی ضرورت ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں کر رہا میں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، مگر یہ کہ یہ تمام جہانوں کی طرف سے نصیحت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو نصیحت کا پیغام مجھے دیا ہے وہی صرف میں تمہاری طرف لا رہا ہوں۔ وما قدر اللہ، اور جس نے اللہ کی قدر، جس نے اللہ کی قدر نہیں کی، حق قدر ہی، جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے، یعنی یہ کہ اس کو خدا مان کر اس کی عبادت کرنا، اس کے احکامات کی پیروی کرنا جیسے کرنی چاہیے، جیسے اس کا حق ہے ویسے نہیں کی، اذ قالوا، جب ان سے کہا گیا کہ کیا کرو، ما انزل اللہ، کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، علی بشر من شیء، اس شخص پر، کسی انسان پر جو بھی اللہ نے نازل کیا ہے نا، اس کو کیا کر لو، مان لو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، من انزل الکتاب، کس نے یہ کتاب نازل کی ہے، الذی جاء بہ موسیٰ، جس نے موسیٰ پر نازل کی، نورا و ہدی، نور اور ہدایت کے طور پر، للناس، لوگوں کے لیے، تجعلونہ، تاکہ وہ کیا کر دے، ان کو بنا دے، قراطیس، اوراق میں، تب تبدونہ و تخفون کثیرا، جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نور اور ہدایت دے کر جو لوگوں کی طرف بھیجا، وہ کس لیے بھیجا، تاکہ اس میں فرق ہو جائے، ایمان والے کون ہیں، کفر والے کون ہیں، اور اسی کے مطابق پھر کیا ہو جائے، اسی کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرے، تمہارے درمیان جدائی ڈال دے، ایمان والے الگ، کفر والے الگ، اور پھر وہی اعمال کے مطابق تمہارا نامہ اعمال بھی تیار ہو، قراطیسا، تمہارا نامہ اعمال اوراق صفحے کے طور پر لکھا ہوا ہو، وعلمتم ما لم تعلموا، اور تمہیں سکھایا گیا وہ ساری چیزیں، ما لم تعلموا، جو تم نہیں جانتے تھے، انتم، نہ تم ہی جانتے تھے، ولا آباؤکم، اور نہ ہی تمہارے باپ دادا جانتے تھے، یعنی یہ جو ہدایت اور نصیحت والی جو باتیں ہیں، توحید اور رسالت والی جو باتیں، یہ تم بھی نہیں جانتے تھے، تمہارے گھر والے آباء و اجداد بھی نہیں جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ قل للہ، آپ کہہ دیجئے، اللہ ہی ہے جس نے یہ ساری چیزیں نازل کی ہیں، ثم ذرہم، پھر آپ انہیں چھوڑ دیجئے ان کے حال میں، فی خوضہم، ان کی غلط باتوں کے اندر، یلعبون، وہ اس میں مگن رہیں، کھیلتے رہیں، اسی کے اندر مشغول رہیں، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ جو کتاب ہے نا، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، مبارک، برکت والی ہے، مصدق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والی بھی ہے اس چیز کی، بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہے، جس سے پہلے جو ساری کتابیں، اس کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور کیوں نازل کی گئی، وَلِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں، القریٰ، بستی والوں کو، القریٰ سے یہ کون لوگ مراد ہیں، مکہ والے، کہ مکہ والوں کو آپ ڈرائیں، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہے، مکہ کے آس پاس جو بھی لوگ ہیں سب کو آپ نے ڈرانا ہے اس کتاب کے ذریعے سے، والذین یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے آخرت پر، یؤمنون بھی، وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی کتاب پر بھی،
वहुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, और वो अपनी नमाज़ों पर भी मुहाफिज हैं, यानी अपनी नमाज़ों की निगरानी करते हैं, कोई नमाज नहीं छोड़ते, नमाज़ों से गाफिल नहीं होते। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा, और कौन होगा इससे बड़ा जालिम जो क्या करे, इफ्तरा अलल्लाहि कदिबा, जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे, औ क़ाल ऊहिया इलैया, या फिर ये बात कहे कि मेरी तरफ वही की गई है, यानी कोई भी शख्स ये कहे वलम यूहा इलैहि शैउन, और इसकी तरफ कोई वही नहीं की गई। मतलब ये है कि कुफार मक्का ये कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान नाजिल नहीं हो रहा, बल्कि जो भी बात हो रही है, जो भी हिदायत वाली बात है, वो हमारी तरफ आ रही है, मेरी तरफ वही की गई है। नबूवत का तस्करा करना, ये कह देना कि मैं नबी हूँ, मेरे ऊपर वही नाजिल होती है, उसकी बात हो रही है। ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ी अल्लाह ताला के ऊपर इल्ज़ाम लगाना है। वलम यूहा इलैहि शैउन, इस नबी पर तो कुछ भी नाजिल नहीं हो रहा। वमन क़ाला, और जो शख्स ऐसा कहेगा ना, तफ़सउनज़िला मिस्ल मा अंज़ल अल्लाह, तो हम उसके ऊपर वो चीज़ नाजिल कर देंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं उस पर वो चीज़ नाजिल कर दूंगा, मा अंज़ल अल्लाह, जो अल्लाह ने पहले नाजिल की है। मतलब ये है कि जिस तरीके से पिछली कौमों पर अज़ाब आया, इस तरीके से इस पर भी अज़ाब आ जाएगा। वलौ तरा, और काश ये कि आप देखें उनको, इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौत, कि ये जो ज़ालिम कौम है ना, ये मौत की सख्तियों में मुब्तला हो जाते हैं, सख्तियों में पड़े होते हैं। वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम, और फरिश्ते जो होते हैं ना, उनकी तरफ अपने हाथों को फैलाए हुए होते हैं। किस लिए? ताकि इनको अज़ाब की तरफ लेकर घसीट कर लेकर जाएं। अखरिजू अनफुसकुम, ताकि आप क्या कर लो, अखरिजू अनफुसकुम, ताकि ये निकाल लें। अच्छा, कि फरिश्ते जो हैं इनकी तरफ अपने हाथों को बढ़ाए हुए होते हैं, ताकि ये अपने नफ्स को निकाल लें, यानी अपनी रूहों को, अपनी जानों को निकाल लें। अल्यौम तुजज़ौना अज़ाबल हूनी, आज के दिन जो तुम्हें बदला दिया जा रहा है, अज़ाबल हूनी, ये ज़िल्लत वाला अज़ाब क्यों दिया जा रहा है, बिमा कुन्तुम तक़ूलूना, इस वजह से कि जो तुम कहते थे, अलल्लाहि गैरल हक़्क़ि, अल्लाह ताला पर नाहक बातें बोलते थे ना, इस वजह से है। व कुन्तुम अन आयातिही, और तुम उसकी आयतों से तस्तकबिरून, तकब्बुर किया करते थे, उन आयतों से एराज़ तकब्बुर करके उससे फिर जाते थे। वलक़द जिअतुमूना, और तहकीक हमने क्या किया, तुम जो है हमारे पास आए हो फुरादा, अकेले अकेले आए हो, कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा, जैसे कि तुम्हें पहले हमने पैदा किया। यानी पहली मर्तबा जब इंसान पैदा होता है तो उस वक्त उसके पास कोई मालो दौलत नहीं होती, और वो अकेला दुनिया के अंदर आता है, ठीक है, उसके साथ कोई दूसरा नहीं होता। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया जब क़यामत के दिन ये लोग आएंगे तो उनसे कहा जाएगा जी तुमूना फुरादा, तुम तो अकेले अकेले आए हो दुनिया से, कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा, जैसे तुम्हें पहली दफ़ा अकेले अकेले दुनिया में भेजा था। व तरक्तुम मा खव्वलनाकुम, और तुमने वो सारी चीज़ें छोड़ दी दुनिया के अंदर ही, मा खव्वलनाकुम, जो हमने तुम्हें दिया, मालो दौलत सारी चीज़ें दुनिया में ही छोड़ दी, वरा ज़ुहूरिकुम, अपने पीछे, यानी दुनिया में ही छोड़ा है। वमा नरा माअकुम, और हम नहीं देख रहे तुम्हारे साथ, शुफ़ाअकुमुल्लज़ीना ज़अमतुम, किसको नहीं देख रहे, शुफ़ाअकुम, तुम्हारे सिफारिशियों को, अल्लज़ी ज़अमतुम, जिनके बारे में तुम ये गुमान करते थे कि अन्नक फ़ीकुम शुरका, कि वो तुम्हारे शरीक हैं, यानी जिनको तुम पहले दुनिया में शरीक ठहराते थे कि ये तुम्हारी मदद करेंगे क़यामत के बाद, क़यामत के दिन, तो आज तो मुझे वो तुम्हारे साथ नज़र ही नहीं आ रहे। लक़द तक़त्तअ बैनकुम, तहकीक क्या हो गया, तक़त्तअ बैनकुम, हमने तोड़ दिया है ताल्लुक़, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, और किसके दरमियान, वज़ल्ल अन्हुम, वज़ल्ल अन्कुम, और उन लोगों के दरमियान जिनसे तुम गुमराह हुए, मा कुन्तुम तज़अमून, जिसका तुम दावा करते थे, जिनके बारे में तुम्हारा ये गुमान था ना कि ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, अल्लाह ताला के यहाँ हमारा साथ देंगे। तो उस लिए फरमाया जा रहा है कि क़यामत के दिन ये तुम्हारी तरफ से नज़र नहीं आएंगे। सूरतुल अनाम, एक सेकेंड। अच्छा जी, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन नवा, बेशक अल्लाह ताला ही फाड़ने वाला है, हब्बी, दाने को, और गुठली को, यानी ज़मीन के अंदर जो भी तुम डाल देते हो उस दाने को, अगर अल्लाह चाहे तो वहीं ज़मीन के अंदर सुखा दे, ख़त्म कर दे, लेकिन अल्लाह ताला ही उसको फाड़ता है, और उसी से दरख्त और सारी चीज़ें उगती हैं। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति, वो क्या करता है, युखरिजु, निकालता है जिंदे को मुर्दा में से, वो मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और वो मुर्दे में से जिंदा को निकालता है। ज़ालिकुमुल्लाहु, वो अल्लाह है, फ़अन्ना तुफ़कून, यही अल्लाह है, तुम कहाँ फिरे जा रहे हो, अल्लाह ताला से तुम कहाँ बेगाने हो रहे हो। फालिकुल इस्बाह, वही है जो सुबह की रोशनी को फाड़ता है, यानी रात के अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा है, आसमान बिल्कुल सियाह काला हो चुका है, और उसी के अंदर से अल्लाह ने रोशनी को निकाला, फूट फूट पड़ी रोशनी की, और सुबह होना शुरू हुई।
वजअल अल-लैल सकना, और उसने ही रात को बनाया सकना, सुकून के लिए, वश्शम्स वल-कमर, और सूरज को बनाया और चांद को बनाया हुस्बाना, हिसाब करने के लिए। क्या कि सूरज और चांद को देखकर हमें शमसी और कमरी तारीख पता चलती है, इस्लामी महीने भी पता चलते हैं, और हमारी ये जनवरी फरवरी वाले शमसी महीने भी हमें पता चल जाते हैं कि आज कौन सी तारीख है, कौन सा महीना चल रहा है। ठीक है, ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये क्या है, तकदीर, ये अंदाज़ा है ज़बरदस्त हिकमत जानने वाले की तरफ से। ठीक है, वह हुवल्लज़ी, अल्लाह वो है, जअल लकुमुन नुजूम, जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए, लितहतदू बिहा, ताकि तुम इससे राह पाओ, इनके ज़रिए से तुम्हें हिदायत मिले। सितारों से ज़रिए, सितारों का इल्म जिसको आता है, जिसको पता होता है, पहले ज़माने में ऐसे ही होता था कि सितारा जिस रास्ते पर चलता था, लोग वहाँ से रास्ता निकाल कर एक मुल्क से दूसरे मुल्क और अपना रास्ता बनाकर चलते थे। तो इसीलिए फरमाया नुजूम इसीलिए बनाए, लितहतदू बिहा, तुम इससे राह पाओ, फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरी, खुश्की में भी और समंदर में भी तुम सितारों को देखकर उनके मुताबिक चलो। क़द फ़स्सलनल आयाति, तहकीक हम क्या करते हैं, बयान करते हैं खोल खोल कर अपनी आयतों को, लिक़ौमिन यअलमून, उन लोगों के लिए जो क्या करते हैं, यअलमून जानते हैं। वहुवल्लज़ी अंशअकुम, और अल्लाह वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, मिन नफ्सिन वाहिदा, एक जान से, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, फ़मुस्तक़र्रुन व मुस्तौदअ, फिर फ़मुस्तक़र, उसने तुम्हारे ठहरने की यानी रिहाइश की जगह भी मुक़र्रर की, व मुस्तौदअ, और एक व मुस्तौदा, यानी उसके बाद जो तुम्हें वापसी जहाँ लौटाना है उसका भी उसने तुम्हारा इरादा कर लिया है कि कहाँ लौटाना है, किस तरीके से तुम्हें रखना है। क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यफ़क़हून, तहकीक हमने क्या कर लिया, खोल कर अपनी आयतों को बयान किया उन लोगों के लिए, यफ़क़हून जो समझते हैं। वहुवल्लज़ी, अल्लाह तो वो है, अनज़ल मिनस समाइ माअ, जिसने आसमान से पानी नाज़िल किया, फ़अख़रजना बिही नबात कुल्लि शै, फिर उसने उसी में से क्या कर दिया, नबात, हर किस्म की नबातात को निकाला। फ़अख़रजना मिन्हु ख़दिरा, फिर उसने सब्ज़ चीज़ें, यानी हरी-हरी शाख और पत्ते और ये सारी खाने-पीने की जो हरियाली चीज़ें होती हैं वो निकाली। नुख़रिजु मिन्हु, और हम ही निकालते हैं इससे, हब्बा, दाने निकालते हैं, दाने, मुतराकिबा, जो एक-दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे आप देखें मटर के दाने, कोई फली वग़ैरह होती है, उसके अंदर अल्लाह ताला क्या करते हैं, मुतराकिबा, सारे वो दाने एक-दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक जगह पर जमा होते हैं। अनार को देख लें, एक ही चीज़ के अंदर कितने सारे दाने अल्लाह ने जोड़े होते हैं। व मिनन नख़्लि मिन तलइहा, और खजूर के जो दरख्त है ना, मिन तलइहा, उसको भी हमने उसके तल कहते हैं, वो जो एक क्या कहते हैं उसको, नाम नहीं आ रहा। अपनी खोशा। हाँ जी, खोशे के तौर पर, ठीक है। वो मिन नख़्लि मिन तलइहा, और अल्लाह ताला ने इससे खोशे-खोशे खजूर के दरख्तों से खोशे निकाले, क़िनवानुन दानिया, यानी गुच्छे जो होते हैं ना, क़िनवानुन दानिया, जो गुच्छे हैं, दानियतुन, झुके हुए, यानी उस दरख्त पर अल्लाह ताला ने किस तरीके से उस को क्या कर रखा है, न पूरे गुच्छों से, यानी खजूर के दानों से उसको भर रखा है। वजन्नातिन मिन अनाबिन, और बहुत सारी बागात हैं, मिन अनाबिन, अंगूरों के, वज़ैतूना, और जैतून के भी, वरुम्माना मुतशाबिहा, सॉरी मुश्तबिहा, और अनार भी हैं, मुश्तबिहा, जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी अनार में भी आपको मुख्तलिफ तरह की चीज़ें मिलेंगी, और उसमें वग़ैर मुतशाबी, और उससे हट कर भी, यानी उससे हट कर भी कोई चीज़ें होती हैं, यानी बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो फल एक दूसरे में आपस में मिलते जुलते हैं, और बाज़ ऐसे होते हैं जैसे सर्दा गर्मा को देख लें, मिक्स होता है, मिलता-जुलता ही होता है, खाने में भी तकरीबन जायका एक जैसा होता है, और इसी तरीके से गैर मुतशाबी, बिल्कुल अलग-अलग भी कोई चीज़ होती है, जैसे अंगूर को देख लें, और ये एक तरीके से हम उसी के तरह के किसको देख लें, कोई और सेब केला देख लें, ठीक है? वरना तो अंगूर भी मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत सारी तरह के होते हैं। तो उन्ज़ुरू इला समरिही, बस तुम देखो उसके फलों की तरफ, इज़ा अथमरा व यनई, जब वो फल देता है, व यनईही, उसको पकने देता है, यानी वो फल दरख्त पर किस तरीके से पक रहे होते हैं, इसके अंदर बहुत बड़ी निशानी है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, किसके लिए निशानियाँ हैं? ईमान वालों के लिए। व जअलू लिल्लाहि शुरका, और वो लोग जिन्होंने क्या कर लिया, अल्लाह के अलावा शरीक बना लिया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाया। किसको शरीक बनाया? अल जिन्ना, जिन्नों को शरीक बनाया कि ये तो बहुत ताकतवर होते हैं, आग से पैदा किए गए हैं, इस तरीके से, और इनकी ज़िंदगियाँ बहुत लंबी-लंबी होती हैं जिन्नों की, इस वजह से। व खलक़हुम, हालाँकि जिन्नों को भी उसी ने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया। व खरक़ू, और उन्होंने क्या कर लिया, घड़ लिया है, अपनी तरफ से बना लिया है, लहू बनीना व बनातिन, अल्लाह ताला के लिए बेटे भी बना लिए और बेटियां भी बना ली, बेगैर इल्मिन, बगैर इल्म के, जानते नहीं है कि अल्लाह को बेटे और बेटियों की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई औलाद ही नहीं, फिर भी वो अल्लाह के लिए बेटियां बनाते हैं, बेटे बनाते हैं। सुबहानहू, अल्लाह तो उससे पाक है, व तआला, और वो बुलंद तर है, अम्मा यसिफून, उस चीज़ से जो वो बयान करते हैं, यानी इनकी जो बयान करने वाली चीज़ें हैं वो क्या है, उससे बहुत आला मकाम है अल्लाह का, ये उस मकाम तक पहुँच ही नहीं सकते। बदीउस समावाति वल अर्ज़, जो जिसने क्या किया, आसमान और ज़मीन को पैदा किया। बदिया का मतलब होता है पहली मर्तबा पैदा करना।
अन्ना यकूनु लहू वलद, उसके लिए बेटा कैसे हो सकता है, यानी जिसने खुद सब कुछ बनाया है उसको बेटे की क्या जरूरत है। वलम तकुल लहू साहिबा, और उसकी तो कोई साहिबा भी नहीं है, उसकी तो कोई बीवी भी नहीं है, फिर बेटा कैसे हो सकता है। हुआ खलक कुल्ला शैइन, और उसने पैदा किया है हर चीज को, वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो हर चीज को बखूबी जानने वाला है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, यही अल्लाह है जो तुम्हारा रब है, ला इलाहा इल्ला हु, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, खालिकु कुल्ली शैइन, हर चीज को वही पैदा करने वाला है, फ़अबुदूहु, बस तुम उसकी इबादत करो। वो हुआ अला कुल्ली शैइन वकील, और वो हर चीज पर निगरान है, हर चीज को वही देख रहा है, कैसे करना है क्या करना है, सारे मामलात उसी की समझ में आते हैं, और वो उस पर निगरान है, उसको देख रहा है। ला तुदरिकुहुल अबसार, ला तुदरिकुहुल अबसार, आंखें नहीं पहुंच सकती उस चीज को, आंखें उसकी ताकत नहीं रख सकती किस चीज की। वह हुआ युदरिकुल अबसार, और वो उसकी जो बसारत है वो उसको पहुंच सकता है। मतलब ये है कि अल्लाह ताला को देखने के लिए किसी की आंखें उस तक नहीं पहुंच सकती, किसी के अंदर इतनी कुदरत नहीं है, किसी की आंखों के अंदर इतनी इस्तिताअत नहीं कि वो अल्लाह को देख सके। लेकिन वह हुआ युदरिकुल अबसार, लेकिन अल्लाह हर एक को देख लेता है। वह हुआ लतीफुल खबीर, और वो बहुत ही लतीफ़ है, यानी बहुत बारीकी के साथ हर मामले को देखता है, खबीर और बाखबर है। क़द जाअकुम बसाइरु मिर रब्बिकुम, तहकीक जब तुम्हारे पास आ गई हैं बसाइरु, वाज़ेह दलीलें आ गई हैं, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, फमन अबसर फलिनफ्सी, फिर कौन है जो अपने नफ्स के लिए क्या कर ले, अबसरा, देख ले उसको। वमन आमिया, और जो अंधा बना रहा, फ़अलैहा, उसका वबाल उसी पर होगा। यानी जिसने जानबूझकर अंधा होने की जो है जिम्मेदारी उठाई कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे ये निशानियां समझ में नहीं आती, जो अल्लाह ताला ने ऊपर अभी आसमान और ज़मीन और हब्बा सब चीज़ों की निशानियां बताई, उसको देखने के बावजूद भी जो अंधा बना रहता है, वमा अना अलैकुम बिहफीज़, फिर तो मैं तुम पर कोई निगरान नहीं हूँ, फिर मैं तुम्हें हिदायत पर लेकर नहीं आ सकता। वकज़ालिका नुसर्रिफुल आयाति, इसी तरीके से हम आयतों को फेर कर बयान करते हैं, यानी तब्दील कर करके। वलियक़ूलू दरस्ता, क्यों, ताकि ये लोग जो काफिर है ना ये कहें दरस्ता, कि कहीं तुमने सीख नहीं लिया। क्या चीज, काफिर ये ना कहें कि तुमने एक ही बात सीख ली और बस उसी को बोलते रहते हो। हम अलग अलग बातें भी बयान करते रहते हैं, ताकि नई नई बातें जब उनको पता चले तो कहें कि हाँ ये इल्म जो है किसी अल्लाह की तरफ से, यानी किसी खुदा की तरफ से आ रहा है। वली नुबय्यिनहु, और हम खूब उसको जाहिर करके बयान करते हैं, लिकौमी यालमून, उस कौम के लिए जो क्या करते हैं, जानते हैं। इत्तबि, आप पैरवी कीजिए उस चीज की, मा ऊहिया इलैका, जिसकी जिसकी वही आपकी तरफ की गई है, मिर रब्बिका, आपके रब की तरफ से। ला इलाहा इल्ला हु, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। व आरिद अनिल मुशरिकीन, और आप मुशरिकों से एराज कीजिए, उनसे दूर हो जाएं। वलौ शा अल्लाहु, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो मा अशरकू, ये शिरक शिरक ना करते, यानी ये काफिर ना बनते, मुशरिक ना बनते, ये ईमान वाले बन जाते अगर अल्लाह चाहता तो। वमा जअलनाका अलैहिम हफीज़ा, और हमने आपको उन पर कोई निगरान नहीं बनाया कि लाजमी तौर पर इनको ईमान लेकर ही आना है और ये आपके जिम्मे, ऐसा नहीं है, ठीक है। वला तसुब्बुल्लज़ीना, और और वला तसुब्बुल्लज़ीना, और बुरा भला मत कहो उन लोगों को, अल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि, जो अल्लाह के अलावा को पुकारते हैं, यानी ये जो इनके बुत हैं, ये जो माबूद हैं, इनको गालियां मत दो। क्यों, इसलिए कि फसुब्बुल्लाह, हाँ अदुआ, फिर ये लोग जो दुश्मन है ना, ये क्या करेंगे, अदुआ, ज्यादती करते हुए अल्लाह को गालियां देना शुरू कर देंगे। क्यों, ये ऐसा ही होता है, एक इंसान जब सामने वाले को गाली देता है तो सामने वाला उसको गाली देना शुरू कर देता है, ठीक है, ये इंसान की फितरत है। अगर उसने उसके माँ बाप को गालियां दी हैं, वो पलट कर उसके माँ बाप को गालियां देगा, ठीक है। तो इसीलिए फरमाया कि तुम उनके माबूदों को गालियां ना दो, बुरा भला मत कहो, क्योंकि फिर बदले में वो क्या करेंगे, तुम्हारे माबूद को, अल्लाह को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे, बेगैर इल्मिन, ला इल्म होकर, यानी उनको समझ नहीं आएगी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। कज़ालिका ज़य्यन्ना, इसी तरीके से हमने क्या कर दिया है, मुज़य्यन कर दिया है, लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, हर एक उम्मत का, हर एक फ़िरक़े का उनका अमल उनके लिए मुज़य्यन कर दिया। यानी अब ये जो मुशरिकीन हैं, इनको लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं, हम ईमान पर हैं, हम अल्लाह की बात मानते हैं, हम जो बुतों की इबादत करते हैं बिल्कुल ठीक है, तो अल्लाह ने ही उनके लिए उनके दीन को इस तरह मुज़य्यन, ऐसा खूबसूरत करके बना दिया है कि अब वो समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं। सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम, फिर ये अपने रब की तरफ क्या करेंगे, लौट कर आएंगे। फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यामलून, फिर अल्लाह ताला उन्हें बता देगा, क्या, उनको खबर दे देगा जो कुछ वो करते थे। व अक़समू बिल्लाहि, और उन्होंने कस्में खाई हैं अल्लाह ताला की, जहद ईमानिहिम,
پکی قسمیں، لئن ان جاءتہم آیا، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے گی نا، لیؤمنن بہ، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تمہارے پاس بھی کوئی ایسی نشانی ہونی چاہیے کہ تم کچھ بھی کرو تو ہمیں واضح لگے کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو لیؤمنن بہ، لیؤمنن بہا، ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں. وما یشعرکم، اور یہ جو ہے تمہیں اس کی کیا خبر. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو نشانیاں ہیں ان کی تمہیں کیا خبر ہو سکتی ہے، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ جب یہ تمہارے پاس آ جائیں گی نا تب بھی یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے. ونقلب افئدتہم وابصارہم، اور اسی طریقے سے ہم نے کیا کر دیا ہم پھیر دیں گے افئدتہم، ان کے دلوں کو بھی، ان کی آنکھوں کو بھی، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جیسے کہ یہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے، یعنی یہ پہلی مرتبہ انہوں نے ہدایت کی بات سنی اور ایمان نہیں لے کر آئے، اسی طریقے سے ہم ان کو مکمل طور پر ایمان سے پھیر دیں گے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں، یعمہون، بہکتے ہوئے، یعنی یہ بہک جائیں گے اور ایمان سے کیا ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے. یہاں پر ہمارا الحمدللہ پارا مکمل ہوا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.